آپ کے پاس یو ہیو مائک نہیں ہے؟ میں اپنے گھر سے ٹھیک ہے جی. نہیں میں مطلب ہے وہ ان کے پاس نہ جائے تو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آواز بھی تو اچھی آنی چاہیے جب ریکارڈ کریں تو. آپ کی آواز ویسے ہی بہت اچھی ہے، وہ اچھی آئے گی، بے فکر رہیں. تو یعنی یہ اصل میں کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے یہ جملہ کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ یہی وہ ایگزیکٹلی وہ جملہ ہے جو میری بیٹی بولتی ہے، اور میں اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، اور اللہ کی توفیق ہوگی تو اس بات کو سمجھ بھی جائے گی کہ اصل میں یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ آئی مین وی آر ناٹ ان اے ٹرانزیکشن ود گاڈ. یہ بات سمجھنی چاہیے. مطلب ٹرانزیکشن یہ ہوتی ہے کہ جدھر دو بینیفیشریز ہوتے ہیں، آئی گیو یو سم تھنگ اینڈ یو گیو می سم تھنگ. انٹر ڈیپینڈنس ہے یہ، ہم صرف ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کی ریکگنیشن، اس کے اندر اپنی زندگی میں اس کو ڈائجسٹ کرنا کہ یہ جو خوبصورتیاں میرے آس پاس ہیں، I'm not talking about today, I mean generally speaking, my children, my wife, my possessions, میرے پاس گاڑی ہے جس سے میں آیا ہوں. یہ میں مطلب کوئی اللہ میاں کے اوپر میں نے کوئی احسان کیا ہوتا ہے کہ مجھے ملے؟ یہ میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ قائم کام کرتے رہے پچھلے 30-35 برس سے، ان میں مجھ میں کوئی فرق نہیں، جوہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں. He is as human as I am, but he is not been given that. میرے اوپر خود ایسی چیزیں، ایسے اوقات آئے ہیں زندگی میں. یہ just before 2021 for about 6 years 4 years ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ سانس نہیں آ رہی. اور پھر میں میڈیٹیشن کرتا تھا اور ویریس چیزیں، اور ٹھیک ہو جاتی تھی. لیکن اس چیز کا احساس کہ ایک ایک سانس مرہون منت ہے خدا کی توجہ، اب کرتے ہیں بات کہ یہ احساس پیدا کرنے کے بعد بات کرتے ہیں کہ ناؤ میرا جب دل کرے گا تو میں جاؤں گا. تو اگر میں جب گیا اور خدا منہ پھیر کے بیٹھ جائے کہ جب میں پکارتا تھا تو آیا نہیں، آج کیا کرنے آئے ہو؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ اس کی ریکگنیشن یہ آپ میں تو ہے. مجھے اللہ کا احسان ہے کہ مجھے ملی، اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن یہ دعائی کی جا سکتی ہے دوسروں کے لیے. Because this is something which we cannot instill in anyone. کسی کو انجیکٹ نہیں کی جا سکتی، کسی کو دی نہیں جا سکتی. مدد کر سکتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں، اپنا رول ماڈل پیش کر سکتے ہیں، ان کو ان کی عنایتیں جو ان کے اوپر ہیں وہ یاد کرا سکتے ہیں، اور اتنا ہی کر سکتے ہیں. Right. اور سر میں اسی طرح یہ بلیو کرتی تھی کہ بھائی میری تو بہت دوستی ہے اللہ سے، جب بہت میں بات نہیں کرتی ہوں، لیکن صرف اس وقت قرآن مجید کو زیادہ پڑھنا شروع کیا تو تب سمجھ آنے کے لیے غلط، یہ بات ہے، یہ غلط ہے. اس کو بہت پڑھیں، بہت پڑھیں. آپ میں سے جو لوگ قرآن کلاس میں بھی ہیں نا، وہ اپنی روٹین میں اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا سیشن تو میں شاید صرف اس بات پہ لگاؤں گا کہ ایک دفعہ وہ کر کے دیکھتے ہیں ادھر بیٹھ کے، جس کو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شاید ابھی تک کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا. I don't want you to give me a commentary. I want you to tell me. میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ پیراگراف پڑھے، آپ بتائیں کیا اس کا مطلب ہے، بتائیں کیا مطلب ہے. آپ ایک اس میں پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس میں آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ سے وہی بات کی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم والی جو 2 آیتیں 3 آیتیں تو پڑھیں گے تو آپ یا یہ کہیں گے اس میں توحید کی بات ہو رہی ہے، کتنے جملے بولیں گے، یا یہ کہیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. چلیں یہ تو کیا، لیکن آپ یہ جو آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے اور پھر یہ ہو رہی ہے، how can you deliver a speech to that?
जवाब सवाल का देना, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा शायद इसी पे गुफ्तगू हो जाए, बिकॉज वी आर गोइंग वेरी स्लो बिकॉज ऑफ दैट। मेरी आदत भी है जी अपने सेशन से मजबूर हूँ, मैं रोकता नहीं हूँ किसी को कि वो जितनी बात and that encourages people. तो वहाँ से मतलब वो निकलने की कोशिश में होता है या उसको समझने की कोशिश में होता है। Right, right. वो भी एक ऐसा That's quite right. तो ये है जी। सर मैं चाह रही थी कि आप फेथ पे थोड़ा सा बात कर लें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे, फिर हमारे पास कुछ अलग से भी किसी के हैं तो फिर आपसे। ठीक है जी। देखिए वही जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की, फेथ एक्चुअली स्टार्ट्स विद मार्फत रब, अल्लाह की मार्फत, अपनी मार्फत। यानी ये जो हमने दो एस्पेक्ट मैंने बिल्कुल ब्रीफली टच किए। अल्लाह की मार्फत से मेरी मुराद असल में अल्लाह ताला की सिफात की मार्फत है, और अल्लाह ताला की सिफात के साथ मेरा ताल्लुक है। इस ताल्लुक की मार्फत, ये तीसरी चीज है। यानी मेरा अपने रब से जो ताल्लुक है वो है क्या। यानी आई थिंक सबसे पहली चीज जो है वो खुदा की मार्फत जब मैं कहता हूँ तो इससे मुराद वो बुनियादी सिफात हैं कि जो, यानी एक इसको एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस में शुरू करते हैं अगर, तो वो ये होगा कि मैं इस दुनिया में आता हूँ जिस वक्त, तो मुझे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और इन माई लाइफ मुझे बहुत सारी चीजें अपनी ट्रेडिशन में मिल रही, और वो ट्रेडिशन में मिलती रहती हैं और मैं उनको क्वेश्चन भी नहीं करता हूँ, एंड थिंग्स गो ऑन, लाइफ इज गोइंग ऑन। और इसी दौर में कभी सवाल पैदा भी होता है, तो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ, इग्नोर करता हूँ। बट देयर कम्स अ टाइम जिधर आदमी को, वो टाइम कब आएगा ये भी अल्लाह ताला ही के हाथ में होता है जी। यानी हमें सिचुएशंस मिलती रहेंगी जिसकी वजह से कभी हमारी मैच्योरिटी, किसी इंसान की मैच्योरिटी जल्दी हो जाएगी, किसी इंसान की थोड़ी लेट हो जाएगी। तो अभी कल हमारी बात हो रही थी सेशन में अबाउट डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। यानी एज अ चाइल्ड मुझे किस तरह की सिचुएशन मिलेगी, आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। मेरे हाथ में जो चीज़ होती है वो ये कि जब मुझे मेरे अंदर ये रिकग्निशन पैदा होनी शुरू हो जाए कि कुछ ठीक और गलत के मामलात जो है मैं कर रहा हूँ जिंदगी में, तो मुझे उनमें से ठीक को इख्तियार करना है और गलत को छोड़ना है, ये रिकग्निशन पैदा होनी शुरू हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ये रिकग्निशन जब मैं कह रहा हूँ तो इससे मुराद असल में वो रिकग्निशन नहीं है कि जिस वक्त आपको वालदा ने कहा कि चॉकलेट नहीं खानी और आपने खा ली, ये गलत किया, ये वो गलत नहीं है। असल में ये देयर इज अ मिसकंसेप्शन, ये वो गलत है जो स्टेज 2 का गलत है, जिसको हमने कल बात की थी। मैं स्टेज 3 के गलत की बात कर रहा हूँ, कि जिधर आपको ये तो एहसास होता है कि सब ठीक है लेकिन कुछ कमी है, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो ये जिस वक्त एहसास होना शुरू हो जाए तो ये वो कॉन्शियसनेस है, इंसान एब्स्ट्रैक्टली सोचने की पोजीशन में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्टली सोचने की पोजीशन में आने का मतलब ये है कि आप चीजों के जाहिर को देखते हैं और उनके पीछे चीजें इन्फर कर सकते हैं। यानी आप ये जानते हैं कि यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ये आपको, ये अगर आज आप ये जानते हैं ना, वाकई सीरियसली अगर जानते हैं, तो ये जानना आपको पैदाइशी तौर पर नहीं था। यू वर नॉट अवेयर ऑफ दिस व्हेन यू स्टार्टेड लिविंग। तो हमें ये नहीं पता था कि ये मेरी वालदा का पर्सपेक्टिव है, यू नो, और मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं, ऐसा नहीं था। यानी मेरे लिए असल में कोई डिस्टिंक्शन थी ही नहीं। मैं जिस वक्त गुस्से में होता था तो मेरा ख्याल ये होता था कि दुनिया को गुस्सा चढ़ा हुआ है, जिस वक्त मैं खुश होता था तो मुझे लगता था कि दुनिया खुश है। यू नो, ये वाला एस्पेक्ट था जिसके अंदर मैं पैदा हुआ। इधर से डेवलप करते 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 मैं इस जगह पहुंचा कि इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, इसका मतलब, तो ये जो एस्पेक्ट है ये हमारी डेवलपमेंट से वजूद में आ रहा है। हम जब इन डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजरते हैं तो हमें एक स्टेज वो आती है कि जिस वक्त हम मटेरियल चीजों को देखकर एब्स्ट्रैक्ट चीजों का फैसला कर सकते हैं।
یعنی ہم کائنات کا بیلنس دیکھتے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بنانے والا بڑا شاندار ہے، بڑا بیلنس رکھتا ہے، بڑی حکمت ہے. وہ میں پچھلے دنوں کوٹ کیا تھا ایک آئنسٹائن کا جملہ جنرلی کہتے ہیں، میرا خیال ہے آئنسٹائن نے کہا ہے، بات بڑی پر حکمت ہے، کہ اگر شہد کی مکھی ختم ہو جائے تو دنیا میں سے زندگی ختم ہو جائے گی in about 50 years. Can you imagine this؟ شہد کی مکھی جس کو ہم ویسے ہی مار دیتے ہیں، مسئلہ نہیں، یہ سوچ کے اب ماریے گا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں. انسان اگر ختم ہو جائے تو زندگی اس دنیا میں فلرش کرے گی. یعنی یہ دیکھیے کیا اتنی عجیب سی سچویشن ہے، یہ انٹر کنیکٹڈنیس کی الٹیمیٹ مثال، اور انسان کے اوپر کوئی چیز بھی ڈپینڈنٹ نہیں. اس دنیا کی ساری زندگی جو ہے، ساری خوبصورتی، سارا ہریالی، وہ انسان اس کو تباہ کرنے والا تو ہے، اس کو بنانے میں کوئی اس کا کام نہیں. کمپلیٹلی سیپریٹ ہے وہ. یعنی ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اس کی خدمت کر رہی ہے. یعنی اس کی ایکالوجی، اس کے لیے ایک اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، اصل میں یہ مسئلہ ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا. اس چیز کی ریکگنیشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کی انٹر کنیکٹ، مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو شروع میں کیا بتایا جائے، میں کہتا ہوں یہ بتائیں، یعنی یہ بتائیں، یہ بتائیں نہیں، لیٹس سے اے چائلڈ 7-8 year old، اس کو نیشنل جیوگرافکس کی یہ چیزیں دکھائیں کہ دیکھیں کس طرح زندگی میں کیا ہو رہا ہے. لائن کنگ دکھائیں، اور لائن کنگ کے وہ میسیجز. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک بچے سے یہ پوچھا کہ اس میں کیا چیز دیکھی، کیا سمجھ میں آئی. اس میں بس یہ سمجھ میں آئی کہ وہ اصل میں سمبا کا ریونج ہے مفاسا کے لیے. تو یہ ایک لیول ہے سمجھنے کا. وہ اصل میں وہ جو چیز ہے، مائی گاڈ، یہ جو السلام علیکم. پلیز ذرا کیمرے کی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں. آئی ریکویسٹ یو کیمرے کو معیز صاحب کے سامنے رکھ دیں. تھینک یو. اچھا تو اس کا جو اصل میسج ہے وہ یہ کہ کس طرح سے زندگی میں ایکولوجیکل بیلنس کریٹ ہوا ہے. اب یہ میسج وہ بچہ نہیں نکال سکتا. یہ ہے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی بٹوین دا لائنز جو میسیجز ہوتے ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں. آپ یو ہیو دس یو نو دس ایبلٹی. ایک تو یہ بات ہے، جب میں یہ نکالتا ہوں تو میں اس کائنات کے اوپر جب غور کرتا ہوں تو بہت ہی شاندار بیلنس مجھے نظر آتا ہے، بہت ہی خوبصورت بیلنس، الٹیمیٹ بیلنس نظر آ رہا ہے. اپنے اندر ایک خوبصورت بیلنس نظر آ رہا ہے. آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں اینڈ یو انڈرسٹینڈ دس کہ millions of factors have to be in place inside me, outside me, for me to live through this day. ایک دو فیکٹرز اس میں سے اگر زیادہ ڈراسٹیکلی خراب ہو جائیں تو زندگی کا امکان ختم ہو جائے. یعنی they keep in place for 60, 70, 80 years and suddenly it's all over. ایک ایسپیکٹ یہ، میں اپنی معرفت، اپنے آپ کو سمجھنا، اس کائنات میں اپنی پوزیشن کو سمجھنا، اس کائنات کے بیلنس کو دیکھنا، اور اس سے اس نتیجے پہ پہنچنا کہ کیا قدرت ہے جس نے یہ بنایا ہے، کیا حکمت ہے، کیا شاندار انٹر کنیکٹڈنس ہے. مطلب جس نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے. کین یو امیجن دس کہ وہ جو شہد کی مکھی ہے اور وہ جو مچھر ہے اور وہ جو گند کی مکھی ہے، ہر چیز کے لیے رزق پروویژن ہو رہی ہے، کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، اور یعنی انفیدمیبل لیول پہ ہو رہی ہے. اس کو آپ میجر ہی نہیں کر سکتے. یہ ہے جو اس کی نشانیاں کو میں بیان کر رہا ہوں. آپ اس سے امیجن کرتے جائیں کہ وہ خدا کیا ہوگا. تو اس کے لیے میں جب ان بریف اگر یہ بات کروں کہ اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کی رحمت جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ کہ nothing in this world has done anything for him. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ضرورت تھی جو کہ انہوں نے پوری کر دی تو اللہ نے کہا چلو پھر میں اب تمہارے لیے یہ کرتا ہوں. نہیں، وہ یعنی بغیر کسی چیز کے اس نے دینا شروع کر دیا.
یہ ایک طرف ہی ہے. دوسری طرف ہمیں ایک چیز اور دکھتی ہے جی, وہ یہ کہ اس دنیا میں کچھ بڑے گلیئرنگ ویکیومز بھی ہیں, ہیوج ویکیومز. یعنی ہم ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا, بروں کے ساتھ برا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, محنت کرو محنت کا پھل پالو گے. دیز آل آر جسٹ اسٹوریز. سیریسلی محنت کریں گے تو محنت کا پھل آپ کو پتہ نہیں کیسے مل جائے گا, یعنی یہ نہیں پتا کہ کیسے ملے گا. ہو سکتا ہے کہ شاید صرف اس چیز میں ملے کہ آپ کو محنت کرنے کی عادت بن جائے, یو ہیو ٹو, ایک رسپانسبل آدمی بن جائیں آپ, اور اس کا پھل ہو سکتا ہے کہ میں آنیسٹلی لوگوں سے یہ کہتا ہوں دیٹ آئی ڈیڈ مائی MBA اور سیریس کریئر اورینٹیشن کے ساتھ میں نے کیا تھا, سیریس کریئر اورینٹیشن کے ساتھ. اور جس وقت 1.5 سال کے بعد یہ چینج آئی, تو اس کے بعد میں نے زندگی میں تھرو آؤٹ جو کام کیا اس کا کوئی تعلق میرے MBA سے نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نان. میں نے وہ ساری چیزیں بعد میں سیکھی ہیں, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں, اور میں پوری کی پوری کریئر اورینٹیشن کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ واز سیریس. ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو بہت لائٹلی لیتا تھا. میرا خیال تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کے لیے ہے ہی, یعنی وہ اسٹیج ایسی ہوتی ہے. یہ ہے جو ہمارے پلانز ہیں, ہمارا ہارڈ ورک ہے, ہماری اچھا کرنا ہے, ہمارا غیبت کو اوائڈ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھائی بھلائی کے لیے, اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اٹس آل یوز لیس. یعنی کوئی نتیجہ نہیں کا مطلب یہ کہ میں بھی کسی کو پتا چل جائے تو وہ کہے کہ بڑی اچھی بات کی ہے تم نے, بات, یو آر اے ویری گڈ مین, بٹ دیٹس اٹ. وہ قربانی اس سے بہت زیادہ کئی دفعہ دینی پڑتی ہے اچھا کرنے کے لیے, کہ جو اس چھوٹی سے 2 الفاظ کی یعنی بھول جائیں گے لوگ. بڑی اچھی مووی تھی, ایک کارپوریٹ نام تھا شاید اس کا, تو اس میں وہ زہر چلا جاتا ہے. اف یو ریمبر دیٹ, اٹس اے ونڈرفل مووی, دیکھنے والی ہے. اس کا میسج یہ ہے, ٹیگ لائن اس کی ہے کہ پبلک ہیز اے ویری شارٹ میموری. زہر چلا گیا, لوگ مر گئے, پورا گاؤں مر گیا, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے اس طرح سے, غلطیاں ہو جاتی ہیں. پبلک ہیز اے ویری شارٹ میموری. کچھ اچھے کام کریں گے لوگ. دس از دا ریالٹی آف لائف دیٹ وی ہیو ٹو فیس. یعنی ہم نے اپنی کنڈیشننگ ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہم بچپن سے, میں کنڈیشننگ کی بات کر رہا ہوں, یہ فطرت کی آواز ہے ہماری, میں یہ بھی مانتا ہوں, لیکن ہماری کنڈیشننگ بھی ہے. ہم آپ لوگ میں سے کوئی اگر ڈرامہ دیکھتا ہو, واچ پلیز, پاکستانی پلیز, انڈین پلیز, اس میں جو ایک بیسک تھیم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہیرو ہے, ایک ہیروئن ہے, ایک ویمپ ہے, ایک ولن ہے, اور الٹیمیٹلی ہیرو اور ہیروئن نے جیت جانا ہے اور ویمپ اور ولن نے مار کرنی ہے بیچاروں نے. اور this develops an expectation in life. ہماری زندگیوں میں ایک ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے. میرے سے اکثر لوگ جو ہیں جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. تو یہ ایک پورا پیراڈائم ہے زندگی کو اپروچ کرنے کا, جس کی وجہ سے یہ جملہ بولا جا رہا ہے. وہ پیراڈائم یہ ہے کہ زندگی میں کلوجرز ہونے چاہیے. اس کو بھی آ کر یہ وہ سوالات ہیں جن کو میں آپ سے ریز کر رہا ہوں. یعنی ایک شاندار کائنات, بھرپور بیلنس, شاندار حکمت, رحمت, سب کچھ دکھ رہا ہے, لیکن یہ گلیئرنگ ویکیومز ہیں. آئی ڈو مائی ہارڈسٹ ورک, پتہ یہ چلتا ہے کہ امتحان میں وہ سوال ہی نہیں آئے. 3 گھنٹے میں آپ نے میری 3 سال کی محنت ٹیسٹ کرنی, تو ایسا ہی ہو سکتا ہے. دس از کوائٹ پاسبل. چنانچہ اٹس از ویری پروڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا پروڈنٹ ہے کہ وہ جو 10 امپورٹنٹ کویسچن ہیں وہ اچھی طرح تیار کرے, رٹے لگائے, اور پھر دعا کرے کہ یہ امتحان میں آ گئے. تو یہ دس از ہاؤ لائف پروگریسز. تو یہ جو ویکیومز ہیں یہ ہمارے اندر یہ سوالات پیدا کرتے ہیں کہ پھر کیا ہے. ایک طرف تو ہر چیز ٹھیک ہے, دوسری طرف وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ادھر آ کر بیسکلی یہ کویسچنز اگر آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کر دیے تو اب ہے جو قرآن مجید ان کا جواب دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اصل میں یہ پہلے بولا کرتا تھا, میں یہ کیا کرتا تھا کہ انسان کے لیے یہ آزمائش ہے. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اصل جملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہا ہے, ہر لمحہ آزما رہا ہے. یہ زندگی شروع سے لے کے آخر تک آزمائش ہے, یہاں پہ کلوجرز نہیں ہے. اگر یہاں پہ کلوجرز ہو جاتے تو یہ زندگی کمپلیٹ ہوتی. اب دیکھیے کیا جو پیراڈائم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے
کہ ایک پروردگار ہے, ایک خالق ہے, میں اس کے اوپر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوں. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا میں آزما رہا ہوں. کس کس پہلو سے آزما رہا ہوں؟ یعنی تمہاری صبح سے لے کے رات تک جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری آزمائش کو, جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری زندگی کی کانشیسنس کے آغاز سے لے کر تمہارے آخری سانس تک جو کچھ ہو رہا ہے ٹوٹل آزمائش ہے. اس کا کوئی تعلق, اگر تمہارے کسی برے عمل کا کانسیکوینس نکل بھی آیا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے, اور اگر کسی اچھے عمل کا کانسیکوینس آ گیا تو وہ بھی آزمائش ہے. نہ تم وہ ڈیزرو کرتے ہو ابھی, نہ وہ ڈیزرو کرتے ہو, کہ یہ تو ہے ہی آزمائش. اس کو پہلے تو بہت اچھی طرح سے انگرین کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر, ٹھیک ہے جی. اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں ایک وقت لاؤں گا, there will be a time, جو اصل میں اس پوری کائنات کے اندر جو آزمائش ہوئی ہے اس کے نتائج تمہارے سامنے آ جائیں گے. وہ صرف اور صرف ڈیزرونگ کی بیسس پہ ملیں گے. آج تمہیں جو کچھ ملا ہوا ہے نا وہ میری عنایت سے ملا ہوا ہے. اگر گاڑی ہے تو گاڑی بھی عنایت ہے, اور اگر سانس آ رہی ہے تو سانس بھی عنایت ہے. اور اگر آج تم صبح اٹھ کے اپنے بچوں کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ سکتے ہو تو وہ بھی آزمائش ہے. آزمائش صرف وہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل آ گئی ہے, آزمائش وہ بھی ہے کہ کچھ آسانی مل گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سے ہو جاتی ہے. یعنی what we tend to forget is, یہ جملہ ایک پیٹ جملہ ہے جی, میں نے اس کو بھی ہزاروں دفعہ سنا ہے. جب پہلی دفعہ ایک انٹروڈکشن ہوتی ہے, ابھی لیٹلی بھی سنا ہے کہ 6 مہینے پہلے تک بڑی اچھی زندگی چل رہی تھی, سے 6 مہینے سے بڑی آزمائش ہے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں کتنی مشکل آزمائش تھی یہ, کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ آزمائش ہے. کتنی مشکل تھی یہ, تو کتنی شاندار آزمائش ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا. یعنی ایک مشکل ٹیسٹ آ گیا ہے جس کے نتیجے, وہ ٹیسٹ کتنا مشکل تھا کہ جس کے اندر یو تھاٹ یو آر ویری کانفیڈنٹ کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور پتہ چلا کہ 0 آ گیا. بیکاز آئی جسٹ ڈidn't ریئلائز کہ یہ بھی ٹیسٹ تھا. میں نے یہ سمجھا کہ یہ تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی حضور میں اچھی بکس میں آ گیا ہوں. یہ نہیں یاد رہا کہ نہیں فرعون بھی انہی بکس میں تھا. وہ انہی کی بکس, وہی بکس ہے نا جو میرے لیے اچھی بک سمجھی جا رہی ہیں. تو these are serious issues کہ جس وقت میں اس کو دیکھتا ہوں, میرے خیال میں جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اپنی حیثیت کی معرفت اور اس تعلق کی معرفت, یعنی یہ تعلق کیا ہے, یہ آزمائش ہے اور اس نے اپنی مرضی سے کرنی ہے. اس بھروسے کے ساتھ توکل کی بیسس کیا ہوگی, یعنی یہ سمجھنا ہے اصل میں وہ اللہ کون, میں اصل میں یہ ضروری ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ یہ جو چیز آپ نے جو ریشنلی سمجھنی ہے نا, دیر آر 2 things in this world. ایک ہے کہ آپ کا بلیف کبھی ریشنل نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا. یعنی کیوں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ بلیف آپ ایسی الماری میں رکھنے کے لیے تو بنا سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے. بلیف ہمیشہ ریشنل ہوگا. خدا حکیم ہے, یہ مانتے ہیں, نہ دکھتی ہے اس کی حکمت کائنات میں, میں نے ابھی کچھ نشانیاں بیان کی. خدا رحیم ہے, بہت مہربان ہے, ہر چیز کے لیے اس نے انفیدمیبل طریقے سے پروویژن کر دی ہے. خدا ہمارا مالک ہے, وہ علیم ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اس کی خدائی کا تقاضا ہے کہ وہ سب کچھ جانے, اور وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس جملے کو ہمیشہ کوالیفیکیشن کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرے وہ کر سکتا ہے. وہ جو چاہتا ہے, جو فیصلہ کرتا ہے, جو اس کی حکمت, جو اس کی قدرت, جو اس کے علم کا تقاضا ہوتا ہے وہ کر گزر سکتا ہے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو اس کے عدل کا تقاضا ہوتا ہے وہ کر دے گا آخرت میں. یہ پوری بات, یعنی میں خدا کی علم, اس کی حکمت, اس کی قدرت, اس کی رحمت, ان چیزوں کو بہت زیادہ انٹرنلائز کرنے کی کوشش کروں, بہت زیادہ. اور یہ سمجھ لوں کہ یہ ساری کی ساری جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ اصل میں میرے پیراڈائم سے نہیں ہے, وہ خدا کے پیراڈائم. یعنی کیا مطلب ہے اس کا جب میں کہتا ہوں کہ میرا پیراڈائم اصل میں بہت لمیٹڈ امیڈیٹ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. اگر میری کوئی خواہش ہے تو وہ پوری نہیں ہوئی, اگر لیٹس سے میری خواہش تھی کہ میری والدہ صحت یاب ہو جائیں, نہیں پوری ہوئی تو میرے اندر شکایت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیا
اب اتنی میں نے دعا مانگی, اتنا میں نے سجدے کیے, اتنی خیرات کی, اتنا نہیں کر سکیا تو پھر تو کی رہا تھا پھر. یہ جو ایسپیکٹ ہے وہ میرا, وہ پیراڈائم بڑا وہ یہ کہتا ہے کہ میری رحمت اگر سمجھنا چاہو گے تو اصل میں میری رحمت اس دنیا کے پیراڈائم میں تم سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اس دنیا کے پیراڈائم کے لیے. وہ مجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے میری زندگی میں, وہ یہ بتاتا ہے لوگوں کو, اس کے اپنے پہلے مخاطبین کو خطاب کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم دنیا چاہتے ہو, میں تمہارے لیے آخرت چاہتا ہوں. وہ اس پیراڈائم کے اندر, یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کا بیٹا جس وقت کلاس 1 میں ہوتا ہے تو اس کو جو دکھ رہا ہے وہ یہ کہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے, اور آپ کا پیراڈائم یہ کہ یہ زندگی میں کیا بنے گا اگر یہ نہیں اٹھے گا, وہ اب یو آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام a much broader perspective, and he can only see that he's being disturbed in his sleep. Yeah, for that matter, yesterday my grandson had to be taken for these inoculation injections کے لیے لے کے گئے. 3 انجیکشن لے, میری بیٹی بتا رہی تھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ oh my God 3 انجیکشن. بٹ یہ پیرنٹس کیسے یہ دل جگرا پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ بچے کو بلکتا ہوا بچہ جو ہے اس کے لیے وہ انجیکشن لگوائے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ یہ اس کے لانگ ٹرم کے فائدے کی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, یہ ہے وہ ربط کہ جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے تمہیں ایک تکلیف ہے, لیکن میں تو تمہارا وہ فائدہ دیکھ رہا ہوں. تم ان ایکسرسائز سے گزر کر اس جگہ پہنچو گے, اور پھر تم جب پہنچو گے تو تم یہ کہو گے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو مجھے فیس کرنا پڑا. اتنی نعمت, اتنی شاندار نعمت, لیکن اگر تم یہ بھول گئے, if you forget it, تو پھر then you will only be complaining. میری تو اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ ہی نہیں, صرف پھر یہ زندگی گزرے گی آپ کی. تو زندگی میں جب آپ فیتھ لے کر آنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی تو یہ چیز ہے. The next question is, جب آپ ان تینوں چیزوں کو بالکل ٹھیک بیلنس میں رکھ لیتے ہیں, اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فیتھ جس کو میں کہتا ہوں کہ میرا فیتھ ہے, I believe in God, what is that belief doing in my life? اپنی زندگیوں کے اوپر غور کر کے دیکھیے کہ کل کیا ایسا کیا, آج کیا ایسا کیا, شام ہو رہی ہے, ایسا کیا کیا کہ جو اگر فیتھ نہ ہوتا تو نہ کرتے. نمازوں کو چھوڑ کے, وہ جو پیور ریچولز ہیں زندگی کے, ریلیجس لائف کے, ان کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے, اور یہ دیکھیے کہ ان ایوری ڈے لائف سچویشن جو آپ کو بھی پیش آ رہی ہے, اور ایک آپ کے ملازم کو بھی پیش آ رہی ہے, اور ایک نان مسلم کو بھی پیش آ رہی ہے, اس میں how did your faith guide you? This has been my favorite question. جب بھی کوئی نیا کلائنٹ آتا ہے نا جی 1-to-1 میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنی وہ تعارف کراتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے so that I know where to approach from. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ I mean I'm not going to judge you, you can be very honest with me. Do you believe in God? کہتے ہیں الحمدللہ I believe in God. And the next question, اس میں تو there are some variations. وہ کہتے ہیں مطلب I believe in God, right, I don't know really, اس طرح کے جوابات آتے ہیں. جو اگلا سوال ہے اس پہ عام طور پر ایک ہی جواب آتا ہے. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اس بلیف سے کیا فرق پڑ رہا ہے آپ کی زندگی پر, اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی اس کو سوچا نہیں, I've never thought about it. پھر آپ کا بلیف صحیح ہوگا تو پھر آپ صحیح رائٹ, وہ بلیف صحیح کیا ہوتا ہے, آپ صحیح راستے میں چلو گے نا. نہیں دیکھیے کرنے سے پہلے آپ سوچو گے رائٹ, میں یہ نہیں کرنا. میں یہ جو بات ہے کہ میں سوچوں گا, کیوں سوچوں, صحیح راستہ تو بڑا مشکل راستہ ہے. نہیں یہ دیکھیے یہ آپ کا بلیف ہے, یعنی وہ فیتھ اتنا ایکٹیو اور اتنا اسٹرانگ ہو کہ یعنی اتنا مائنڈ فل ہیں آپ اس فیتھ کے بارے میں ہر وقت. یہ کیسے کرے آدمی, یہ جو ایسپیکٹ ہے نا, یعنی کیا ہم ہیں, کیا اپنے ملازم سے بات کرتے ہوئے ہم وہ مائنڈ فل ہوتے ہیں کہ جس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تم اندھے ہو گئے ہو کہ تم نے کیا کیا, would I like to be treated like that? یہ جو ایسپیکٹ ہے, یہ جو سارے ایسپیکٹ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ اصل میں وہ ایکٹیویشن آف فیتھ ہے.
یہ پہلے اس کو آئیڈیلائز لیول پہ دیکھیں. یعنی میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو زندگی کے روزمرہ دوڑ میں اونچ میں نیچ میں اتار میں چڑھاؤ میں مجھے یہ یاد رہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے. وہ رب کہ جو رحیم ہے، حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، وہ چاہے تو اس آزمائش کو فوراً چینج کر کے کچھ اور دے دے. اس کی حکمت کا تقاضا اس وقت یہ ہے، وہ میرے سے زیادہ جانتا ہے. میری خواہش پوری نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی ہے. میرا کنٹرول، آئی ایم لوزنگ کنٹرول بٹ ہی ول نیور لوز کنٹرول. اور یہ جو ابھی بیٹی نے بات کی کہ توکل کرے، اس پر توکل کرے. یعنی وہ ایسے نہیں اللہ پہ بھروسہ کرو. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں ٹرسٹ گاڈ what it means is what you want will be done. This is not what trusting God means. Trusting God means whatever he decides will be better for you. سر میرا تو یہ belief ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہماری وہ بہتری ہوگا. ہوتی ہے. وہ جو حضرت مسیح کی نریشن ہے نا جی گاسپلز میں، اس میں جو آخری جملہ ہے حضرت مسیح کا، وہ ظاہر ہے وہ تو اس گاسپل کی نریشن میں تو وہ کروسیفکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ مائی لارڈ یور ول بی ڈن، یور ول بی ڈن. جو تو چاہتا ہے وہ پورا ہونا چاہیے. سر مجھے اس میں ایک بات پوچھنا ہے کہ سر میرا بیٹا نا آسٹریلیا چلا گیا، ان ساری چیزوں کو سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تسلیم خام جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو. لیکن سر میرا دل اور میرا دماغ ایک بیچ میں نہیں تھا. مجھے انزائٹی اٹیک بھی آ رہے تھے، میں میڈیکیشن پہ بھی آ رہی ہوں. لیکن مجھے پورا یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے لیے بھی بہتر ہے اور اس کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن میرا جو دل تھا نا وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور چلا جائے. تو اس میں کیا ہے؟ انسانیت ہے، میرا فیتھ پورا ہے. انسانیت ہے. حضرت یعقوب کو ہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن بڑا روئے. تکلیف ہے، انسان ہے نا، ہم انسان ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہماری اٹیچمنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا رائٹ رائٹ. یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے اصل میں. سر مجھے نا گلٹی ہو رہی تھی تو میں سمجھتے پوچھتے ہوئے نا میرا جو اظہار ہے نا وہ تو وہی نکل رہا ہے جو ایک اس بندے جیسا جس کا خدا پہ فیتھ نہیں ہے. یعنی اس کے بارے میں کانشیس ہوتے جائیں زیادہ. اگر ایسا ہو رہا ہے، دیکھیے وہ اگر ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو رہا تھا. مثال کے طور پر بیٹا بہت یاد آتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. یہ تو کوئی برا اظہار نہیں ہے، لیکن اگر یہ اظہار ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا تو یہ اظہار اچھا اظہار نہیں ہے. اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. یعنی اس لیے کانشیس نہیں ہو جائیں کہ جملہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کانشیس ہو جائیں کہ آپ کا ہر جملہ آپ کے دل پہ اثر ڈالتا ہے. یہ جو آپ نے بولا ہے یہ اصل میں آپ کے اندر ایک بلیف بننا شروع ہو جائے گا. یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بلیف ہے جو پیدا ہو رہا ہے. وہ بلیف اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم we just don't make sense of life. کمپلیٹلی نان سینسیکل ہو جاتی ہے زندگی. کہ انسان اس جگہ پہ کھڑا ہو جائے کہ اچھوں کے ساتھ ہر جگہ پہ تو برا ہو رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں اچھوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. مطلب دماغ خراب ہے آپ کا. وہ ایک آپ میں سے اگر کسی کو شوق رہا ہو اشفاق احمد کے پلیز دیکھنے کا، اشفاق احمد کے پلیز کی ایک کوالٹی یہ ہوتی تھی. یعنی میں آپ کو اس کی ایک انالوجی بتاتا ہوں. اشفاق احمد کی پلیز کی کوالٹی یہ ہوتی تھی. میں نے ایک مووی دیکھی تھی بچپن میں، شاید ریونج نام تھا اس کا. ریونج نہیں، 7 شاید 7 I don't know, maybe not, something else. وہ اس طرح سے تھی کہ ایک آدمی کی فیملی کو ایک ڈیکوائٹ جو ہے ہولیگنز ہیں وہ مار دیتے ہیں. 7 لوگ ہوتے ہیں، فیملی کو مار دیتے ہیں، وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے. بہت ساری فلموں کی تھیم ہے. اور وہ پھر علاج ہوتا ہے اس کا، وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ ڈنڈ نکالتا ہے اور بیکمز ویری اسٹرانگ. اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں ریونج لوں گا. اور پھر ایک ایک کر کے اینڈ یہ ہو رہا ہے کہ آخری بندہ ختم ہو گیا. آخری بندے کے ساتھ فائٹ زیادہ ہوتی ہے ویسے فلم کا کلائمیکس ہوتا ہے. یہ شعلے کی اسٹوری ہے اسی طرح شعلے کی رائٹ. اب تھوڑی دیر کی ایک اس کی اشفاق احمد کی کہانی دیکھیں کہ وہ ایک بندے کی فیملی کو مار دیا، بہت بہت ایکٹیو اور بہت تکلیف میں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ علاج کراتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اب وہ نکلا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ پلان بنایا ہے جس کے نتیجے میں نے اس کو یہ 7 لوگوں کو مار دینا ہے. اور وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. دس از لائف.
This is life. अब इसका try to make sense of that. Life is total nonsense अगर आप आखिरत को नहीं मानते. ये है प्रॉब्लम. जब आप इसको समझ लें, यानी ऐसी शानदार हिकमत मुझे जो दिख रही है कि एक हनी भी अगर खत्म हो जाए तो 50 साल में जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई इंसाफ नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज का एहसास नहीं है. ए मॉरल और मे बी एथियस्टिक बिलीफ बनेगा. जी जी बेटा जी. आंसर. मेरा म्यूजियम से निकल जाए जी जी. ये मतलब इतनी दुनिया है जो गॉड की पे बिलीव नहीं करे और वो फ्रस्ट्रेशन का फिर शिकार है. मतलब आप पहले की नॉनसेंस है. मतलब हमारे पास तो बहुत फेथ एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें बहुत सारी चीजों में से निकाल लेती है. लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया डिप्रेशन में भी, फ्रस्ट्रेशन में भी, इन चीजों में, तो फिर वो आंसर उनको कहाँ से मिले? नहीं देखिए, ये जो बात है, अगर आप इस पे गौर करें कि पूरी दुनिया इस वक्त डिप्रेशन में नहीं है, बट डिप्रेशन की मेडिसिन इज द मोस्ट सोल्ड मेडिसिन इन द वर्ल्ड. ठीक है जी. एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का मतलब ये होता है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम इसको कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में मीनिंगलेसनेस का एहसास होना शुरू हो जाए. ठीक है जी, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम. वो विक्टर फ्रैंकल ने जब अपनी किताब लिखी लोगोथेरेपी के ऊपर, ही वाज अ साइकोथेरेपिस्ट, और वो जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ उसके नतीजे में उसने पूरी अपनी साइकोथेरेपी को रिव्यू किया, और ये कहता है कि मैंने ये अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखा है. यानी मुझे उस आजमाइश ने सिखाया है ये. आपको पता है उसने फैसला कैसे किया था? You know that before being captured by the Nazis, and it was obvious कि अगर वो नहीं जाएगा तो कैप्चर हो जाएगा. विक्टर फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट है जी, जिसने जो असल में मशहूर हुआ आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द नाज़ी कैंप. जू है, साइकोलॉजिस्ट है, और वो कहता है कि ये अमेरिका जाने के लिए उसको इमिग्रेशन मिल गई बिफोर ही लेफ्ट. आई मीन बिफोर, और ये मसला था कि वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, मैं इनको छोड़ के चला जाऊं, अच्छा नहीं लग रहा, जो सिचुएशन बन रही है इसमें ये पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रही थी. कहता है कि इसकी मुख्तलिफ वर्जन हैं. एक उसकी किताब में जो उसका वर्जन है वो ये है कि एक दिन एक चर्च तबाह हुआ, और एक सिनेगॉग नॉट चर्च, सिनेगॉग तबाह हुआ, और उसका एक पत्थर था जो मेरे वालिद साहब लेके आए, और उस पत्थर पे जो लिखी हुई थी वर्ड्स वो हिब्रू में लिखी हुई थी. तो मेरे वालिद साहब को हिब्रू आती थी, और उन्होंने वो वर्ड्स पढ़ी, तो वो ये थी कि इफ यू ऑनर योर पेरेंट्स आई विल ऑनर यू. तो कहते हैं उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब नहीं जाऊंगा. ये है उसकी आगाज जो उसने प्रीफेस लिखा. इसके बाद जो कुछ उसको पेश आया उस कैंप में उसने उसका जिक्र किया, और फिर उसने कुछ डेरिवेशंस की हैं. वही बात कि मैच्योर माइंड जो करता है, वो जो डेरिवेशंस की हैं उनमें से एक डेरिवेशन ये है कि हम जिंदगी में जिस चीज की ऑक्सीजन की तरह जरूरत है हमें, वो असल में ये कि थिंग्स शुड मेक सेंस. और वो टाइम था कि जिस वक्त चीजें बिल्कुल नॉनसेंसिकल हो गई थी. हर रोज मुझे ये नहीं पता था कि मैंने रात तक जीना है, रात को ये नहीं पता था कि सुबह तक जीना है. किसी वक्त भी वो आके उठा के ले जाते थे और गैस चेम्बर में डालते, और हमें अपने गैस चेम्बर, हमें अपनी कब्रें खुद खोदनी होती थी कि इसमें हम जाएंगे, ये 300 लोग, और इधर एक तरफ से गोलियां शुरू होंगी, खत्म कर दी जाएंगी. दिस इज गोइंग टू हैपन, इमेजिन दिस इज गोइंग टू हैपन. और इस सिचुएशन में वो कह रही है कि मुझे जिस चीज ने सहारा दिया वो ये था कि मैं अपनी जिंदगी में मीनिंग तलाश करूं. ठीक है. नाउ उसके अपने जो बिटवीन द लाइंस बात है, बिकॉज इज जू, और वो आपको अब पता चल ही गया होगा, बड़ा रिलीजियस आदमी है वो, जिसने तौरात की इस आयत के ऊपर ये फैसला कर दिया. तो वो ये इसको बयान नहीं करता आमतौर पे. एक किताब में, उसकी किताब का नाम है द अनकॉन्शियस गॉड, लेकिन अदरवाइज उसने अपनी मैन सर्च फॉर मीनिंग में एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर बात करते हुए डायरेक्टली खुदा पे बात नहीं की है. वो ये कहना चाहता है और बार बार कहता है कि अगर ये हर चीज में मीनिंग है, अगर आज आपके सामने कोई चीज आई है तो आप ये समझ लें कि मीनिंगलेस है, तो असल में यू विल नॉट पे अटेंशन टू इट. ऑब्वियसली जब आप ये सोचेंगे कि मीनिंगलेस है या ऐसे ही हो गया, तो आपको शिकायत ही पैदा हो सकती है. लेकिन अगर आप इसमें से ये देखना चाहें कि क्या क्या वजह हो सकती है, व्हाट डू यू थिंक आई कैन लर्न, मे बी यू कैन जस्ट लर्न टू बी पेशेंट, और कुछ भी ना हो, शायद सिर्फ यही हो. लेकिन
یہ میننگ اگر آپ اس کو دیتے ہیں, یہ دینا آپ نہیں ہے, دینا آپ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کا میننگ کیا ہے, لوگ میرے سے جب پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں, زندگی کا میننگ نہیں, زندگی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تم کیا کرو گے, واٹ ول یو ڈو. ٹھیک ہے, دس از, اگر آپ غور کریں تو یہ ہے جو پوری آزمائش ہے, یہی ہے آزمائش. ایوری مومنٹ یو آر بینگ پریزنٹڈ ود سچویشنز اینڈ گاڈ از آسکنگ یو واٹ ول یو ڈو, یو چوز. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسپانس کبھی بھی انسان کے, اور آپ کے ہاتھ پیر کٹ سکتے ہیں, آپ کو وہ بالکل معاف کر سکتے ہیں, لیکن رسپانس اصل میں آپ سے کبھی آپ کا نہیں لیا جا سکتا. رسپانس آپ نہیں دینا. آپ پاس ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں کہ میں نہیں دے سکا اچھا رسپانس, لیکن رسپانس کی اتھارٹی آپ سے کبھی نہیں ختم ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی. یعنی جو ابھی میں بات کر رہا ہوں, I might be feeling lazy, but I can start acting very active. ہے نا جی, میں بہت تھکا ہوں, نہیں دل کر رہا, اب الارم بند کر دیا, سب کچھ کر دیا, لیکن پھر بھی اٹھ گیا ہوں کہ پتہ نہیں اب آئندہ موقع ملے. کیا سوچ ہے یہ, اس سے نہیں فرق پڑتا, عادتاً اٹھ گیا ہوں, جو بھی ہوا ہے, لیکن آئی ایم ڈوئنگ اٹ ایون دو آئی ایم فیلنگ لیزی. یہ جو رسپانس ہے, how will you feel about certain things, maybe you have not much control over that unless you develop that control, لیکن الٹیمیٹلی رسپونڈ آپ نے کیسا کرنا ہے, وہ کیا کرنا ہے, اور یہ رسپانس ہے جو ہماری آزمائش ہے. اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے, اور آئی ہوپ یہ جو پوری بکھری ہوئی باتیں ہیں they will make sense. میرا خیال ہے کہ آپ جو سوال کرنا چاہیں, میرا کانسیپٹ یہی ہے جی, میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ فیتھفل لائف کا مطلب یہ ہے, اور ایجوکیشنلی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ریلیجن کا انٹروڈکشن اعمال سے کرواتے ہیں, کیونکہ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ اس نے نماز پڑھی ہے, یہ کیا ہے, وضو کیا تھا. میری والدہ کو بڑا شوق ہوتا تھا یہ پکڑنے کا, مجھے تم جھوٹ بول رہے ہو, اور پکڑ بھی لیتی, ہاں جی, وہ پکڑ بھی لیتی تھی. مطلب مینی ٹائمز آئی واز کاٹ بیکاز, ہاں جی, کوشش تو یہی ہونی چاہیے. یعنی مجھے یاد ہے وہ ہم بچپن میں نکر پہنا کرتے تھے نا, تو نکر میں والدہ کی طرف سے سخت یہ انسٹرکشن تھی کہ نکر میں نماز نہیں پڑھنی, اور وہ ایک پجامہ یا شلوار لٹک رہی ہوتی تھی باتھ روم میں. کبھی کبھی وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ بغیر بتائے وہ دھو دیا کرتی, اور پھر میرے سے پوچھتی تھی کہ نماز پڑھ لی ہے, اور میں کہتا ہاں جی پڑھ لی. تو کیا پہن کے پڑھی؟ میں وہ شلوار یا پجامہ, وہ تو میں نے دھو دیے. I was caught red-handed. اس کے بعد میں جب اسکول جاتا تھا سب سے پہلے دیکھتا تھا کہ پجامہ ہے یا نہیں ہے. تو that is what happens. Right. یہ میں ایکچولی کنسٹرکشن ہے آپ کی. دیکھیے, اگر آپ نے کنسٹرکشن یہ کی ہے اپنے جھوٹ پہ کہ میں نے غلط کیا تھا, مجھے ڈانٹ پڑنی چاہیے تھی, تو اب آپ غلط کرنے سے بچیں گے. اور اگر آپ کی کنسٹرکشن یہ ہے کہ میں نے بے وقوفی کی ہے, بچوں کی تو یہی ہوگی. اس لیے کہ وہ جو رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے, وہ نہیں ہے. ان کے لیے رائٹ اور رانگ یہی ہے کہ میں پکڑا گیا, اوہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی. تو یہ جو ایسپیکٹس ہیں اس کو یعنی کانسیپٹ آف فیتھ بیسیکلی, انلیس ریلیجس ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں جی, ریلیجس ماحول کی بات نہیں کر رہا. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کے گھر میں, my grandson, whenever I go there, تو وہ اس نے ایک چھوٹی سی جان نماز ہے جو میں اس کو دی تھی شروع میں, تو وہ میری جان نماز سے تو بچھا لیتے ہیں. بلکہ میں چونکہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں پھر بھی جان نماز بچھاؤں, اور یہ اس کو یہ چیزیں پتہ ہیں, ایز اے ٹریڈیشن پتہ ہے. یہ ابھی صرف ٹریڈیشن ہے, لیکن یہ جو تعلق ہے میرا اس کے ساتھ, اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور مہلت دی, تو میرا آئیڈیل یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تعلق ہو کہ وہ میرے ساتھ ہر سوال کر سکتا ہو, وہ میرے سے پوچھ سکتا ہو کہ یار یہ کیوں, why do we need to do this, like my daughter used to have this but now she's busy, and I pray that اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق بھی دے, اور اس کو یہ موقع بھی ملے زندگی میں کہ وہ اس چیز کو سمجھ لے. جب آپ نے اس فیتھ سے آغاز کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ 2 چیزیں ہیں جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے. ایک اپنا رول ماڈل ٹھیک کرنا ہے,
اور دوسرا اپنے ریلیشن شپس میں انویسٹ کرنا ہے. forget about what they pick. آپ کے رول ماڈل سے ہی پک کرنا ہے. انہوں نے وہی لینگویج بولنی ہے, اسی اسٹائل میں بولنی ہے جس میں آپ نے بولنا ہے, اینڈ دین دے ول گیٹ ایکسپوزڈ ود ادر تھنگس. لیکن اس سب کچھ کے لیے آپ کو یہ ریکگنائز کرنا کہ اصل میں دینی زندگی ایمان سے پھوٹتی ہے. ایمان کے بغیر دینی زندگی, ایمان کا مطلب ایک لیونگ فیتھ ہے جس میں خدا میرے ساتھ یا میں خدا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں 24 گھنٹے. اس چیز کے بارے میں اویئرنیس, اس چیز کے بارے میں کانشیسنیس اگر پیدا ہو جائے گی تو آپ کی زندگی میں جب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ تمہارے فیتھ سے کیا فرق پڑ رہا ہے تو آپ بتا سکیں گے کیا فرق پڑ رہا ہے. سر جیسا میں بعض بار سوچتی ہوں کہ بچپن میں جو مطلب نماز بھی پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اللہ سے نا ڈر لگتا تھا. رائٹ ہر وقت نا زبان پہ یہی ہوتا تھا کہ ہمیں معاف کر دینا, ہمیں Right. معاف کر دینا. سر اب ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جب کچھ ایسی اچھی چیز ہو تو مجھے کہتا ہے لو یو اللہ چاہیے, لو یو اللہ چاہیے, مطلب دل سے اللہ کے لیے نا وہ محبت نکل رائٹ رائٹ. اور یہ بندگی کا احساس, بندگی کا احساس اس لیے نہیں کہ سزا ملے گی, اس لیے کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے. میں اپنے آپ کو یہ چوائس نہیں دینا چاہتا کیونکہ حقیقت میں نہیں ہے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم کے لیے دے دی ہے نا, اس کے دیے سے مل گئی ہے. ورنہ خون کی گردش کو چینج کر لیں, رکے ہوئے خون کو چلا کے دکھا دیں, دل رک جاتا ہے, دھڑکن رک جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی we can keep trying. You keep trying. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور بھی لوگ یہاں پہ ڈاکٹر, یعنی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اس ٹرائل کے نتیجے میں چل پڑے گا یا نہیں چلے گا. کچھ کا چل پڑتا ہے, کچھ کا نہیں چلتا. کنٹرول کرنے لگ پڑے نا. یعنی یہ سب چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے, ایکچولی نہیں ہے. اس رسپانس کا کنٹرول ہے کہ اس نے پکارا ہے, میں نے جواب دے دیا. مجھے تو ابھی بھی ڈر لگتا ہے جی. اور کبھی کبھی تو پیچھے دیکھ کے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے. یہ نکر پہن کے بھی نماز پڑھ لی تھی سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ سے محبت بہت اچھی بات ہے جی. لیکن پہلے جو تھا نا, جو جن سے میں پڑھتی تھی, اتنا ڈراتے تھے کہ ہمیں مجھے لگا سارے ہم لوگ جہنمی ہیں, پوری دنیا جہنمی ہے میرے سمیت. لیکن انہوں نے جس طرح سمجھایا, جس طرح اللہ کی محبت میں سمیٹ, بہت اللہ نے میرے پہ مہربانی. وہ جو ہے نا جی خوفم و طمع, یہ ہمیشہ ایک بیلنس میں رہے. سر ایک اور چیز جو مجھے بہت اسٹرانگ فیل کہ میں نے جب پاور دیکھی کسی کے پاس, چاہے چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو, چاہے بڑے سے بڑی حکومت اور انٹرنیشنل لیولس پہ چل جائے, پاور جب آتی ہے اس کے پاس تو اللہ میں معاف سوچ کرے. رہا ہوں اس کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے. Right. اتنا شکر ادا کرتی کہ اللہ تیرے پاس الٹیمیٹ پاور ہے اور تو رہی پر رائٹ رائٹ. وہ الٹیمیٹ پاور ظلم کرنے والی نہیں ہے. اگر وہ ظلم پہ آ جائے تو سوچے کیا ہو. واقعی جی, یہاں پر truly. الٹیمیٹ اس پہ آتے ہیں ظلم کرنے پہ, بالکل. وہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ امیجنیبل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. سر اجازت ہے میں کچھ پوچھنا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اچھے کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, یہ کوئی فارمولا نہیں ہے, بلکہ اس سے ہم الٹ دیکھتے ہیں زندگی میں بہت اچھا انسان ہے اس کے ساتھ زیادہ برا ہوتا ہے. تو یہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن آپ کلاس 3rd کے 4th کے بچے کو اگر آپ نے اخلاقیات سکھانی ہے تو صرف یہی ایک جملہ ہے جو وہ آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. کلاس 3rd کے بچے کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے اچھا, اس کے ٹیچر مار رہی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اسے سمجھا سکیں. تو پھر اس لیول پہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا بچوں کو بتانا سکھانا سمجھانا چاہیے؟ یعنی ہم تو بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ دوسرے کا آگے ہو کے کام کریں گے تو اللہ آپ کے کام کریں گے, کوئی فارمولا ایسا نہیں, اور نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. جی. رائٹ. تو پھر چھوٹے بچے کو جب تربیت کرنی ہے آپ نے کہ بچہ مسلمان بنے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اور ان سب کو تو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک عمر کے بعد, لیکن بچوں کو کیسے بتایا سمجھایا جائے؟ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور دیکھیں اس میں اصل میں آپ نے یہ پیراڈائم کی جو غلطی ہے نا وہ آپ نے خود بیان فرما دی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کانسیپٹ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کسی طرح سے موٹیویٹ کر دیں, چاہے جھوٹ ہی صحیح, یعنی موٹیویٹ ہو جائے وہ
اور وہ جب زندگی میں ایکسپیرینس کرے گا تو کیا ہوگا. لیٹ سے میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو اللہ میاں ناراض ہو جائے گا اور پھر بڑی سزا دے گا, اور اس نے ایک دن کسی وجہ سے اس نے ٹرائی کر لیا کہ اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, ناؤ واٹ, وہ تو اس کا فیتھ بن گیا, اس کا ایکسپیرینس ہے یہ, بیکاز میں نے اس کو ایسی کیٹیگوریکلی یہ بتائی تھی بات اور وہ غلط ثابت ہو گئی ہے, اور اب پھر وہ مجھے آبزرو کرنا شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ خود بھی ایسے ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے نا, یہ پیدا کدھر سے ہوتی ہے, یہ کچھ روایتیں بھی ہیں, کچھ ہماری کلچرل ٹریڈیشنز بھی ہیں, کچھ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, ہندوستانی بیک گراؤنڈ بھی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربوں میں نہیں ہے یہ, یعنی یہ ہماری خواہش کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اس کو ایز اے یو نو ایز لیونگ مسلم گرو کرے. نہیں, اس کے لیے تھوڑا صبر کر لیتے ہیں, یعنی صبر کر لیتے ہیں. میرے حساب سے اگر ہم 2 چیزیں کر لیں, اپنے رول ماڈل کو ٹھیک کر لیں, یعنی میں صرف نماز روزہ نہیں بلکہ اپنی اخلاقی زندگی میں, اپنی زندگی کے دائروں میں ایک لیونگ الٹیمیٹ لیول پہ کوشش کرنے والا کہ میں نے ہر چیز کو ٹھیک طرح سے کرنا ہے, یہ آئیڈیل بناؤں, اور یہ میں آئیڈیل لوگوں کے سامنے رکھوں, اپنے بچوں کو بھی سامنے رکھوں کہ دیکھیں میری یہ کوشش ہے, میری یہ خواہش ہے, بٹ آئی ایم بینگ اے ہیومن, آئی میک مینی مسٹیکس. تو آئی وڈ سیک یور ہیلپ ان دیٹ. میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا رہوں, لیکن میرے سے کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے, مجھے ہیلپ کریں اس میں. میک دیم کانشیس آف یور آئیڈیلس. ابھی ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, تو اب جب وہ آپ کی چیزوں کو نوٹ کرنے لگ رہے, اماں جی آپ اس سے اونچا بولی تھی, میں بتاؤں یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو نوٹ کرنے لگ پڑیں گے آپ اونچا بولی تھی. دے ول اسٹارٹ ریکگنائزنگ کہ مجھے بھی اونچا نہیں بولنا چاہیے. اچھا, میں نے یہ کئی بڑوں کو یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے نے شور مچانا شروع کر دیا, ڈونٹ میک اے نوائز, and I tell them that you're a perfect role model, wonderful role model. What is he learning? What is the child learning? You see, right? When you have authority, when you're in power, you just control the other person from making a noise. تو یہ چیز ہم اس کو اس سے چھٹکارا دے دیں. اچھا, اور ریفلیکشن تھوڑا سا خود بھی سیکھیں, اس کو بھی سکھائیں. اگر یہ ہم سکھانے لگ پڑیں گے, یقین کریں کہ پھر اس پر یقین رکھیں کہ اس دین کی اس پورے پیراڈائم میں اتنی قوت ہے کہ وہ کھینچ کے لے آئے گا. جلدی نہ مچائیں. جب بھی آپ جلدی مچائیں گی, دیکھیے آپ نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ وہ ابھی وہ چیز سمجھ نہیں سکتا, تو پھر اس کا یہ ٹاپک نہیں ہونا چاہیے. اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سچ بولنا جو ہے وہ میرے پہ شروع کریں. لیٹ سے میں اس سے کہنے کے بجائے کہ دیکھو ہمیشہ سچ بولا کرو, تو آپ اس کو یہ کہیں کہ دیکھیں میں کبھی کبھی غلطی کر جاتی ہوں یا کر جاتا ہوں, تو if you find me doing that, so correct me, but correct me politely, please. Don't I remember that my mother was at Shadman Market and I was young, probably 6th class. تو انہوں نے جا کے کہا کہ وہاں پہ پٹھان مارکیٹ ہے کپڑے کی, تو وہ ادھر تھی, تو ادھر اور یہ وہ بعد میں بڑا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو بہت ریفر کیا. تو وہ کہتی ہیں یہ کسی ہر ایک کو جائے کہتی تھی تم میرے بھائی نہیں ہو, تم یہ کر دو. یہ وہ والا جو تھا نا, اس نے مجھے 25 روپے گز کا کہا ہے, تو میں نے کہا نہیں 28 روپے گز ہے. I thought maybe she heard it wrong. اور بڑی ڈانٹ پڑی تھی, تو چپ کر, تو پاگل جانا. Everything went down the drain. مطلب I was trying to be honest. This is what they told me. ہاں جی. سر یہ اس طرح بتا رہے ہیں سر ایسے کرنا, اس کے لیے ہم ایز پیرنٹس خود کیسے کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم بڑا بلیو کرتے ہیں کہ ہم بچے کو صحیح بات بتانی ہے, ہمیں اسی چیز پہ ریز کرنا ہے, اور صحیح اور غلط کا اپنے. اکثر اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو 12 سال اور 15 سال کے بچے ہیں ہمارے, اب ان کے سامنے ہم اکثر لاجواب, اور ہم نہیں اکوپڈ ہیں کہ اب ہم نے ان کو کیسے, مطلب ہمیں لگ رہا ہے ہم ان کی تو تربیت کر رہے ہیں, پر ہماری تربیت کیسے.
वंडरफुल जी। सर जो आप बातें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो फरिश्तों की बातें कर रहे हैं। नहीं हम नहीं, आम इंसान है। नो नो, देखिए ये वाले झूठ हमारे मुंह से निकलते हैं दुनिया चलाने के लिए, ये कुछ हम कर रहे होते हैं ना, तो सब फिर हम वाकई को लाजवाब होते नहीं, हैं। मैं ऑनेस्टली मुझे इसमें बड़ी ईज मिली है जी, सीरियसली। ये जो आपने बात की, मैं पहले इसकी तरफ आता हूँ जी। देखिए, जब आप लाजवाब हो जाए तो उनसे कह दें कि आई डोंट हैव एन आंसर, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। आस्क पीपल, यू नो, योर फ्रेंड्स, यू कैन आस्क समबडी। जावेद साहब से पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए, इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। लेकिन बी अ लर्नर इन लाइफ। यू सी, the most important quality, the most important role model जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। अगर वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन गए और ऑनेस्ट लर्नर बन गए, तो फिर साथ दुआ करनी है कि उनको ठीक रास्ता मिल जाए, तो फिर मिल जाएगा। लाइफ लॉन्ग लर्नर, तलाश करने वाला बच्चा, तलाश करने वाला जवान, मैं और आप, मैं अगर आज अपनी जिंदगी के बारे में कहूँ कि मैंने आपको बता दिया ये फाइनल वर्ड है, नहीं, फाइनल वर्ड तो अल्लाह ताला का है, ठीक है ना जी। अगर मैं ये चीज नहीं पैदा करूंगा और मेरे अंदर ये हौसला नहीं होगा कि इसी मजलिस में आके जब मेरी बदले इस पे, मैं कहूँगी ये मेरी राय थी, ये ठीक नहीं थी, और ये वजूहात थी कि ठीक नहीं थी, इससे मैं छोटा पड़ जाऊंगा। बस आप थोड़ी देर के लिए सोचिए जरा, ये यू नो, व्हेनेवर आई यूज्ड टू टीच, और मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि द फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज नोविस टीचर, सीरियसली, बिल्कुल ही पहले लेवल पे, तीसरे दर्जे का टीचर था। 86-87 की बात है, अभी जावेद साहब को ज्वाइन नहीं किया था, ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फाइनेंशियली आई हैड टू बी, इतनी हमारे पास जगह नहीं थी। तो मुझे याद है कि द फर्स्ट टाइम मुझे फेवरेट टीचर का अवार्ड मिला। और क्यों मिला? कि 2 दफा अपने क्लास में गया कि मुझे नहीं पता, सीरियसली। तो मैंने कहा अच्छा, ये इसलिए फेवरेट, मैं ज्यादा दफा कह देता इतनी बड़ी क्या बात। वो कहते हैं नहीं, टीचर्स वुड मेक अप अ स्टोरी, हमें पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये इनको नहीं पता जवाब, लेकिन वो बोलते जाएंगे और डांट देंगे आगे से, ठीक है। ये जो हम समझते हैं हमने कुछ सोशल कॉन्सेप्ट लाए, हम गलती मान के छोटे पड़ जाएंगे, नहीं, हम गलती मान के बड़े हो जाते हैं, सीरियसली। ये मेरा तजुर्बा है जी, ऑनेस्टली, ये मेरा आपको मैंने शेयर किया है इस तजुर्बा। तो बच्चों को सॉरी कह दोगे, आपसे गलती ओ होगी, यस, सॉरी को मैं तो कहती हूँ, ये है वो रोल मॉडल, मैं तो सॉरी ये है कहती हूँ। रोल जब मैं अपने बच्चों को, मैंने ना अल्लाह से डराया है कभी, राइट। मैंने हमेशा कहा है कि अच्छा काम अच्छा करो, किसी का बुरा ना चाहो, बस ये ये, 2 लफ्ज मेरे होते हैं। और ये बताएं कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब मेरे बच्चों की तारीफ। वंडरफुल। अब जैसे ही वो इस जगह पहुंचा जिंदगी में, यू नो, we will invariably get introduced to death, invariably, don't hide it, death को टैबू ना समझे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये इस हकीकत को मान लें। यानी आज जो कुछ नेमते हैं मेरे पास, मैं अपने बच्चे से, बेटे से कहता हूँ, 30 years, 32, 33 years old, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें देख के ना, जब तुम आते हो घर, शुक्र अदा करता हूँ कि ये कोई गारंटी नहीं कि तुम आना बंद हो जाओगे। कभी ख्याल आया आपको? ये ख्याल आते तो हम नाउज़ुबिल्लाह 25 दफा कहते हैं, ये हो जाना है। डर लगता है ना जी। ये जो डर है ना जी, ये खुदा की याद में कायम रखेगा आपको, ये उसको भी रखेगा। यानी ये डर एक रियलिटी है, ये दिस इज द रियल। मैं कोई आपको, आई एम नॉट, मेरे वालिद साहब को अगर यू आर अ वेरी फेटलिस्टिक पर्सन, नो, आई एम ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक। आई एम वेरी होपफुल दैट ही विल कम बैक वेरी सेफ एंड साउंड इंशाल्लाह, बट थिंग्स हैपन इन लाइफ। ये जो आज फलस्तीन में लोग मरे, ये कोई ऐसा तो नहीं था कि इनके पास पहले चिट्ठी आ गई थी कि भाई अब तैयार हो जाओ, आपको पता था मेरे साथ क्या बनेगा सर? ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं। थिंग्स हैपन and these uncertainties in life are a very important reminder. इसको याद करना है, इसको टैबू नहीं बनने देना, इसको don't be superstitious about it, ठीक है जी। बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह ताला, इसलिए कि आपकी तो तगोदोई सारी आखिरत के लिए है, आप तो उधर ही जा रहे हैं। वो अशरफ अली थानवी साहब ने कहा ना, एक आदमी आया, उसने कहा कि बेटा फौत हो गया, तो क्या करूं मैं? कहते कुछ नहीं, थोड़ा सा इंतजार ही है, मिल जाएंगे। ये तो ऐसे ही जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं मोटरवे पे, जाते जाते आप, अशरफ अली थानवी साहब ने तो ये नहीं मिसाल दी थी, एक ऐसी नौयत की थी, ये मोटरवे पे जाते हुए आप हेरा रुक गए,
اور آپ کو تھوڑی دیر میں میسج آیا ہے اب بیٹا نہیں مل رہا, پریشانی تھی, کدھر سے ڈھونڈوں, اور اتنے بس بھی مس ہو گئی ہے, اب کیا کریں. اور ابھی میسج آیا کہ میں پنڈی پہنچ گیا ہوں, میں غلط بیٹھ گیا تو پہنچ گیا, وہ اپنی جگہ پہنچ گیا ہے, آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے, اگلی بس پکڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ جو احساس ہے, this is it. I mean, I am 62 years old. Honestly, when some of my very close dear ones died, I was very young. There was a time اتنی frequently deaths ہو رہی تھی فیملی میں کہ میں نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی تھی کہ کم از کم اگلے سال کوئی نہ فوت ہو, یہ دعا. اور پھر اس کو میں نے بڑھانا شروع کر دیا, 20 سال 20 سال تک کوئی نہ فوت ہو, اور اللہ نے بھی سوچا یہ تو بدتا ہی جا رہی ہے. تو کیوں ایسا ہو رہا تھا, why was this happening? اس لیے کہ death was like horrible, ایک خوف کی کیفیت میں نہیں. death is just a part of my journey. This is it. وہ شہزاد آئے تھے نا میرے پاس جب when I was going for my surgery, تو مجھے بیٹھے ہوئے بڑی محبت کرتے ہیں میرے سے شہزاد, بہت ہی پیارا آدمی ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تو میں نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ جو دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان امسکت نفسی فرحمھا, بس وہ کافی ہے کہ اگر تیرا فیصلہ یہ کہ تو نے مجھے روک لینا ہے اب, تو بس پھر اتنا ہی ہے کہ میرے اوپر رحم کرنا, اور اگر واپس آنے کا اس آزمائش میں بھی اور ڈالنا ہے, پھر میری اسی طرح سے حفاظت کرنا جس طرح اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے, اپنے آپ کو یہ یاد کریں, روز یاد کریں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ہے آئیڈیل فیتھ. اب اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسپیکٹ لے لیں اور اس کے بارے میں ریلنٹلیسلی فالو اپ کرنا شروع کر دیں. ریلنٹلیسلی یعنی آپ سے غلطیاں ہوں گی, کوئی ایک ایسپیکٹ لے لیں جو which should be outside of prayer. let's say آپ نے پریئر میں یاد کیا کہ میرے سے آج یہ غلطی ہو گئی, اب میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور کل پھر ہو گئی, اور پرسوں پھر ہو گئی, اور ترسوں پھر ہو گئی, لیکن آپ اس کو یاد کرتے رہیں, اور اب یہ پلان کرنا شروع کر دیں کہ میں کس موقع پر I lose control. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کب مجھے خدا یاد نہیں رہتا, کب میں بھول جاتا ہوں کہ یہ میری آزمائش ہے, یہ میری آزمائش ہے. اس کو اتنا فالو اپ کرنا ہے جس طرح بھی وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے والا ایسپیکٹ, جتنا زبازت عام ہے اتنا یہ زبازت عام ہو جائے کہ یہ آزمائش ہے. یہ آزمائش نہیں ہے, سوری اگین, اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں, لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ بار بار یہ الفاظ آئے ہیں, یہ نہیں آئے کہ تم آزمائے جا رہے ہو, یہ پیسو ہے. آزمائے جا رہے ہو کا مطلب پتہ نہیں اللہ میاں سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو نہیں, وہ ایکٹیولی اس آزمائش میں انوالوڈ ہیں. He is directly involved in every one of our lives. اپنی حکمت, اپنے علم, اپنی قدرت اور اپنی رحمت کے ساتھ. لیکن رحمت کو سمجھنا ہے پورے پیراڈائم میں. یہاں پہ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی, ہے ہی نہیں, پھر تو سراسر ظلم ہے اصل میں, رحمت نہیں ہے. پھر وہ اب پوری کو جب سامنے آئے گی نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی, وہ دیٹ میک سینس. سو دس از دا کائنڈ آف فالو اپ جو ہمیں چاہیے جی انشاءاللہ. جی پلیز میں تو ہوسٹ ہوں, آپ لوگ میں سے کوئی کوسچن دینا چاہیں کہ یہ اس سے موت غالباً اس لیے ہے کہ کچھ تو اس کتاب کی وجہ سے ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کون سی کتاب جی؟ اچھا وہ رائٹ, ایک تو وہ کتابیں پڑھنا بند کر دیں, وہ آتھر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ واپس آیا ہوا ہے. اس سے یہ ہے کہ ہم کے جاننے والے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ کیوں ہوتا ہے کہ بس اب بے سختیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اب یہ تو سیدھا شاید جہنم میں چلا جائے گا. مجھے لگتا ہے زیادہ شاید اس وجہ سے لوگ اتنا زیادہ رو رہے ہیں, اتنا زیادہ ان کو لگتا ہے کہ بس اب یہ ایک مشکلات میں داخل. اس کو ذرا سافٹ کیسے کیا جائے؟ اچھا, مجھے میرا ایکسپیرینس کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جی. آپ نے جو فرمایا یہ ایسا لگتا ہے مجھے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس ایسا نہیں, بالکل ایسا ہی ہوگا. میں نے جو ایکسپیرینس کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے رضا کی بنے گا,
جی ہماری توجہ اس پر زیادہ ہے کہ جو پیچھے رہ گیا, جو اصل واقعہ ہو گیا اس موقع پر. اصل واقعہ یہ ہو گیا, ایک آزمائش ختم ہو گئی, رزلٹ سامنے آ گئے, شروع ہو گئی. رزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے. اب رزلٹس آ گئے, یعنی جو ہے نا ایک غلط فہمی, اس کو بالکل کلیئر کر لیں. یعنی میرے لیے تو یہ ٹائم کنٹینیو کر رہا ہے, اس کے لیے نہیں کر رہا, اس لیے اس کے رزلٹ سامنے آ گئے ہیں, اس کے لیے قیامت برپا ہو چکی ہوئی ہے. یعنی ایسے ہے, it will not take a second, like it will be, وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ hardly a day or a part of a day, وہ والا ایسپیکٹ پیدا ہو گیا ہے, چاہے ملینز آف ایئرز کیوں نہ ہو. یہ اسی طرح سے سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح سے سمجھیے. آپ کو یاد ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کتنا ٹائم گزارا ہے آپ نے؟ کچھ یاد آتا ہے کچھ؟ یہ سارا گزارا ہوا ہے, ملینز آف ایئرز. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم, تم کنتم امواتن, ہم اس موت سے گزر چکے ہوئے ہیں ایک دفعہ. یہ والا ایسپیکٹ ہے, سوچیے ذرا کتنا ٹائم لگا آپ کے لیے. تو ٹائم شروع ہی اس کے بعد ہوا جب آپ کی کانشیس لائف شروع ہوئی ہے. تو اسی طرح سے آئندہ بھی ہونا ہے. یعنی the moment you are taken away, I am taken away, I'll be up and I will. کی بات کر رہے ہیں. جی جی جی, یعنی عہد الست ہے یہ, پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا, I don't know کتنی, we don't have this knowledge, اور کم از کم کانشیسنیس تو نہیں ہے نا. کتنا ٹائم انتظار کیا. وہ جو میری والدہ کہتی بڈیاں روحاں پیدا ہوندیاں نے, بڈیاں روحاں تو پیدا ہوندیاں نے, لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ داڑھی نکلی ہوتی ہے روحوں کی. وہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ہم کب کے بنے ہوئے ہیں, ٹائم کا کوئی ریکگنیشن نہیں ہمارے اندر. یہ تو صرف اس دور کی بات ہے, یہ 30 40 50 100 سال. سر ایک سپرسٹیشن بھی ہے کہ موت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, تو آ جائے گی تو آ ہی جائے گی. جیسے میں جا رہی, میری والدہ از ناٹ ویل, تو میں نے بیٹھ کے اپنی بہن سے ڈسکس کیا اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو جنازہ اس طرح کرنا ہے, میرے واپس آنے کا ویٹ نہیں کرنا ہے. مائی ہسبینڈ فریک تھا, جس قسم کی باتیں کر رہی, میں تو پریکٹیکل باتیں کر رہی ہوں کہ اگر یہ ہو گیا پیچھے سے تو پھر کیا کرنا ہے, رائٹ, کہاں سے جنازہ اٹھانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں. آپ تو اپنی بہن سے بات کریں, میں تو اپنی والدہ سے بات کرتی ہوں, آپ کو کدھر دفنانا ہے پورا بتاتی ہیں کہ میں ادھر دفنانا, میں نے ساگ گوشت پسند ہے, ساگ گوشت پکنا چاہیے. وہ مطلب وہ پورا بڑی اچھی بات آپ بتاتی ہیں کہ تیرا وصیت میں نے لکھی ہوئی ہے, یہ میرا ہے, یہ ہے. پھر اب جی ابو کا کیا کرنا ہے, انہوں نے باہر بھیج دینا, وہ میرے بغیر نہیں کہتے. پورا خالہ ہے, وہ یہ کہتی کفور کو پار نہ مینوں لانا, مینوں بوجیدہ پر یہ بات ٹھیک ہے جی. وہ بتائیں وہ ایرانی مٹھائی آتی ہے, ایرانی مٹھائی آتی ہے, اس میں کافور کی ایسی خوشبو ہوتی ہے. کبھی کھائی ہے آپ نے وہ جو ایرانی مٹھائی ہوتی ہے, وہ جو وائٹ رنگ کی, سم تھنگ ویری اسٹکی, دانتوں میں چپکتی ہے. میرے دوست کو میں نے دی, میں نے کہا یہ بڑی اچھی ہوتی ہے, اس میں یہ اس طرح کی اسمیل سی ہوتی ہے. تو وہ کھائی اس نے تو کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے قبرستان میں آ گیا. کیا بات ہے, آپ فرمائیے. دوست ہیں تو وہ بہت شوقین ہے پیار ہونے کی, ہر وقت پیار رہتے ہیں گھر میں. تو انہوں نے اپنی فرینڈس کو کہا ہوا ہے کہ میرے مرنے پہ آؤ گے تو ایسے ہی نا منہ کھا کے آ جانا, تیار ہو کے لپسٹکیں لگا کے آنا, اور مجھے بھی لپسٹک لگا کے بھیجنا. میرے ساتھ یہ ایکچولی ہوا ہے جی. یعنی میری چچی, my chachi passed away at the age of 33, and she went for a normal checkup, and she was told that cancer بہت پھیلی ہے, بہت, مطلب وہ کینسر ڈائگنوز ہی پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اور ان کو یہ بتایا گیا کہ شاید maybe few days, you have no more than a few days. تو وہ وہاں سے نکل کے سب سے پہلے بیوٹی پارلر چاہیے کہ لوگ مجھے دیکھ کے ڈر نہ جائیں. So I want to look good, اس طرح کی بات. صحیح ہے جی, مطلب بڑی اچھی بات. جیسے کرسچنس بھیجتے ہیں جی جانے والوں کو, وہ تو اتنا اچھا پیار کر کے, تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ زیادہ لائی گیا کہ بھائی بس یہ اب اگلی دنیا میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ پھر ایک زندگی.
लेकिन मासद के साथ जैसे हम भेजते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई अपनी दुनिया में ही हम भेज रहे हैं, हम कहीं बस मिट्टी नहीं भेज रहे हैं कि यहाँ खत्म हो जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। मैं इसको मतलब ये देखने का एक अंदाज है जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो एक है ना कि एक बहुत बड़ी याद दहानी है इसमें, जिस तरह से हम दफनाते हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है, कि अगर हो सकता तो शायद हम ये भी ना लपेटते, क्योंकि दिस इज द वे यू केम एंड दिस इज द वे यू आर गोइंग टू बी रिटर्न्ड। कि तुम असल में बिल्कुल अपनी जिंदगी के हर पोजेशन से खत्म हो गया तुम्हारे पास, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ जा रहे हैं, अब यही है जो तुम लेके जाओ। हज पे भी जो आप पहनते हो, राइट, वो उसी की तो रिमाइंडर है। हज इज अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर। मैं तो ये समझता हूँ जी कि वो 3 दिन में जो हमें जिंदगी में रवैया इख्तियार करना है, वो 3 दिन में समो दिया गया है कि खुदा के रास्ते में जिद्दोजहद और शैतान से जंग, ये है जो कॉन्टिन्यूसली आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और इसमें आजमाइश अगर गुजर गई तो समझ लें कामयाब हो गया। सर मेरा एक सवाल जी सही सूरह इब्राहिम की आयत है, जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर किया है कि अमाल की मिसाल उस रात सी है जिस पर आंधी के दिन आंधी के दिन तंदो तेज हवा चल जाए और उन्होंने जो कुछ किया होगा इसमें से कुछ भी ना पा सकेंगे, यही दूर की बुराई है। तो सर मेरा सवाल इसमें ये है कि लोग जो मतलब अल्लाह ताला उस जो है वो डीड को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि को निकाल के खुदा को नहीं मान रहा है, कि नहीं, वो खुदा की शरीक ठहरा रही है। यानी खुदा के ऊपर का मतलब ये है, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये आई एम नॉट एब्सोल्युटली, लेकिन सूरह इब्राहिम में अगर ये बेसिकली अगर उसके वो कंस्ट्रक्शन मुझे याद हो ठीक से, तो ये ऐसा ही लगता है बेसिकली शिर्क की नफी है। यानी आखिरत की और शिर्क, आखिरत की नफी कुरान मजीद 2 मानी में बोलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी एक ये कि आखिरत मैं मानता ही नहीं कि मुझे खड़ा किया जाएगा। अच्छा, दूसरी आखिरत की नफी वो इस मानी में बोलता है कि जो ये कहता है कि तुम अपने अमल के अलावा किसी चीज से बच सकते हो, यानी सिफारिश बचा लेगी, शफात बचा लेगी, ये आखिरत की नफी है। वो जो कुरान मजीद कहते हैं ना, अल्लज़ीना, क्या है वो, इन्नल्लज़ीना यसम्मूनल मलाइकत तस्मियतल उनसा इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति ला युसम्मूनल मलाइकत तस्मियतल उनसा। ये लोग जो आखिरत का इनकार करते हैं, यही हैं जो फरिश्तों को औरतों के नाम देते हैं। ये कहा है कुरान ने। इसका मतलब क्या है? ये वो लोग थे जिनका जिक्र हो रहा है, जो ये कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, हमें बचा लेंगी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम ये समझते हो ना कि आखिरत में एनीथिंग बट योर डीड्स विल सेव यू, एनीथिंग बट योर डीड्स, तो तुम असल में आखिरत का इनकार करते हो। फिर तो दुनिया ही को मामला है, इधर भी शफात से चीजें हो जाती हैं, उधर भी हो जाएंगी। सिंस मतलब कि जो एथियस्ट है या जो भी रिलीजन से रिलेटेड है, जो भी मान वो जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इन द एंड उसको रिवॉर्ड उसका मिल रहा है। ये अल्लाह के फैसले हैं जी, ये मैं नहीं कह सकता कि ये असल में व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पीपल, तो मैं असल में उनकी वो सारी एस्पेक्ट्स मेरे इल्म में नहीं है। आप मेरे से उसूली बात करें कि एक आदमी ने अगर अल्लाह के लिए अमल ही नहीं किया, तो फिर अल्लाह से अजर भी नहीं तवक्को रखना चाहिए उसको। यानी जब वो कहता है कि मुझे अल्लाह से अमल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अल्लाह राजी हो जाए, या अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह मुझे अमल का अजर दे, फिर अल्लाह ताला से उसने किया ही उसके लिए। जिसने किया ही नहीं उसके लिए, मे बी उसको वो खुदा तक पहुंच नहीं सका, बट ही फेल्ट दैट ही शुड डू समथिंग गुड फॉर पीपल। तो अल्लाह ने फैसले करने हैं ये, इसके बारे में ना आप ज्यादा मुतरद्दिद हो, दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला अगर वो दिल में इतनी अच्छाई रखता है कि वो लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि इस दुनिया की जर्नी में उसको, क्योंकि दिस इज अ जर्नी, जस्ट कीप दिस इन माइंड, यू आर नॉट व्हाट यू यूज्ड टू बी। ये इस जर्नी का नतीजा है कि आप इधर पहुंच गए, ठीक है जी, और अभी पता नहीं किधर जाने। तो इसलिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ये दुआ किया करें कि अगर उसके दिल में अच्छाई है, मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है
کہ اگر دل میں اچھائی ہے، اور اچھائی سے میری مراد وہ کانشنس کا زندہ ہونا ہے کہ میں ٹھیک بات کروں گا، اٹھا لوں گا جو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اٹھا لوں گا. ادھر سے آغاز ہوتا ہے اچھائی کا. اس کے بعد پھر اس پہ یہ ہے جو بچوں کو بتایا جائے، بچوں کو یہ اور ان کی کانشنس کی ڈیولپمنٹ کا انتظار کیا جائے. یعنی کانشنس بیسیکلی از ناٹ اباؤٹ فیئرنگ یور پیرنٹس اور فیئرنگ بینگ کاٹ. کانشنس از اباؤٹ غلط کیا ہے، شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. اینڈ آئی شوڈ بی ایبل ٹو، کتنا اچھا ہوتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا کہ کیا کروں میں نے غلط کیا ہے. اور جب آپ نے 25 روپے کہا تھا تو آپ کو لگا تھا یہ غلط کی. یہ دیکھیے کس طرح سے ہم ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں زندگی کو نا. یعنی جی سر میرا یہ سوال ہے کہ اب ہمیں ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ ایز اے ہول مطلب وہ اس جگہ پہ اب کھڑی ہو رائٹ کہ جھوٹ بولنا ہے، اپنے آپ اپنے کو فائدہ پہنچانا ہے. اور سر جس شاپ میں ہم جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اب ہم نے اس کو یہ کہنا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو کم کرو اور اس طرح سے. تو اس طرح جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو پریکٹیکلی جب ہم نے اس کو لے کر آنا ہے، جیسے ہم ٹیکس بچاتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم رائٹ ہیں. کیوں؟ کیسے رائٹ ہے؟ وہ جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی جسٹیفیکیشن وہ ویسے آپ نے اس میں آپ کا لیکچر بھی سن رہا تھا، اس میں آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا. لیکن سب سے بڑی ہمارے جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کسی سے بھی بات کر لیں نا. آج میں صبح ہی گیا نا تو اب انہوں نے پراپرٹی کے اوپر وہ ٹیکس بڑھا دیا ہے رائٹ گورنمنٹ نے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو خود کا ہدف تھا اس سال ٹیکس کٹ وہ پورا نہیں ہوا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی اور طریقے سے جو لگے. تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے دیکھے بڑھا دیا. میں نے کہا جی یہاں کے اوپر دیتا کون ہے ٹیکس؟ رائٹ تو ٹیکس دیتا ہے وہ. جب کسی سے بھی کہتے ہیں، بڑے سے بڑے بزنس مین سے کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس پورا کیوں نہیں دیتے، صحیح نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں دیتی کیا ہے. رائٹ سب سے بڑا ان کا یہ کویشچن ہے گورنمنٹ ہمیں دیتی کیا ہے جو ہم ان کو ٹیکس دیں. ہم دے تو رہے ہیں، ہم جو بجلی پہ بھی دے رہے ہیں، ہم اس پہ بھی دے رہے ہیں، ہم اس پہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو پروفٹ ہی اتنا نہیں ہوا. بالکل تو وہ پھر ڈکٹ کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. یہ باقاعدہ لائرس بلائے جاتے ہیں، پھر ان سے باقاعدہ جی جی جاتے ہیں، ان سے فیس پوچھے جاتے ہیں جی جی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کم سے کم، یعنی ہم کتنا جو ہے اس کو جس میں کوئی بات آپ کے کہ ہم ڈسکنیکٹ کرتے جی جی ہم اللہ کی ذات کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، سیلف جسٹیفیکیشن کر کے ہم وہ کام کر جاتے ہیں. رائٹ میرے بھائی نے وہ ایک کوئی چیز تھی جو ڈکلیئر کرنی تھی، تو وہ لائر سے تھرو وہ کرتا ہے، تو کہا ڈاکٹر لائر کو کہا کہ یہ چیز ہے اس کو آپ نے ڈکلیئر کر لیں رائٹ اپنے ٹیکس ریٹرنس میں ہمیں ڈکلیئر کر. اس نے دیکھ لیں اس طرح آپ کو اس طرح ٹیکس پڑے گا. رائٹ رائٹ میں نے کہا تو پھر جی ٹیکس دے دیں گے. رائٹ پھر لائر نے کہا اچھا تو آپ ان لوگوں میں سے رائٹ وہاں اس کو محسوس ہوا کہ یہ دو علیحدہ راستے ہیں، بڑے کلیئر ہیں. پاگل جی. وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، مورد سے بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہے. ملاقات ہو رہی تھی دبئی میں. خالد صاحب نہیں ہے کیونکہ دبئی میں ان سے ملاقات رہی ہے، تو کہیں آپ لوگ ہماری عادت ہوتی ہے نا، ہم سوچتے ہیں کون ہو سکتا ہے. تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ بی پریکٹیکل. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو now let's try to be theoretical for a while. تو یہ ہے تھیوری آف اسلام. چلو لیٹس بی پریکٹیکل. چل ذرا کوئی یہاں پہ کعبہ خانہ بھی ہوگا، یہاں پہ شراب خانہ بھی ہوگا، تھوڑی دیر جا کے ذرا تھوڑی سی پریکٹیکلٹیز بھی میں پڑ جاتی ہے. دس از ناٹ اسلام. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر زندگی پہ اس فیتھ کا فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، بالکل چھوڑ دیجئے کہ اعمال کیا کرنے ہیں. اعمال ایمنیٹ تو فیتھ سے ہوں گے نا، جو بھی کچھ کرنا ہے. تو وہ فیتھ کدھر گیا؟ جس وقت مجھے میرے وکیل نے یہ کہا کہ کچھ خرچے ڈال دیں، تو اور میں اس سے کہتا ہوں کہ ہاں ڈال دیں. وہ اللہ تعالیٰ ایسے بیٹھے ہیں، میں وکیل اور اللہ میاں بیٹھے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈال دیں، اور اللہ میاں مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ لیٹس بی پریکٹیکل. یہ ہے از دس یور فیتھ؟ وہ قرآن مجید نے ایک دفعہ ایک موقع پر یہود کو تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا نا کہ کیا یہ ہے جو تمہارا ایمان تمہیں ابھارتا ہے کرنے پہ، تو پھر کیا ہی برائی.
وہ پریکٹیکل ایسپیکٹس ہی ہیں زندگی کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ نماز نہیں ہے, وہ روزہ نہیں ہے, وہ پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں. اگر ہم ٹیکس کو زکات کے مد میں لیں گے تو پھر ہم آرام سے دے دیں گے. نہیں, لیں زکات, میں تو اسی مد میں دوں. رائٹ. یہ دیکھیے جو کنسیپٹ ہے نا, اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں. میں ہی کرتا ہوں جی, بالکل. ٹیکس کو بھی آپ اس کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, بات اس کو اپنے ایڈجسٹ کر لیں تو پھر آپ کے لیے بالکل. ایزی ہوتا ہے. لیکن دل کھلا رکھیں. دیکھیے اس میں بس اتنا, ہاں یہ کام کریں کہ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر سارا بھی ایڈجسٹ کر دیا نا, سارا ہی ایڈجسٹ کر دیا, آپ کے خیال میں آپ کی زکوٰۃ بنتی تھی 5 لاکھ روپے اور آپ نے 5 لاکھ کی ٹیکس دے دیے, تو اب اللہ سے امید رکھیں, اللہ سے دعا کریں کہ جب بھی کسی کی ضرورت سامنے آئے, پروردگار اس پوزیشن میں بھی اور اس دل کو بھی میں زندہ رکھ سکوں کہ میں نے دینا ہے اور تیری رضا کے لیے دینا ہے. مجھے تو پتہ نہیں, ہم پوری دے بھی رہے ہیں زکات. رائٹ, زیادہ دے دینا بہتر ہے. اور سر اچھا ہے ایسے جی. میں تو ٹیکس الحمد للہ جی, بالکل جی, بالکل. آئی ٹوٹلی اگری, دس از ویری امپورٹنٹ. دینے والا بنایا جی, بالکل. اصل میں سر ان حکومت پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا, وہ کھاتے تو اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں, اس وجہ سے لوگ دینا نہیں چاہتے. آپ یہ وہ انہوں نے جواب دینا ہے, یہ میں نے جواب دینا ہے. نہیں, لوگ اکثر یہی کہتے ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط اپروچ ہے. رائٹ, رائٹ. اب اس دن ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ لائن حاضر کر لے گا اور پتہ چلے میں بھی پیچھے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہیں گے ایسے سارے یہ سارے جھوٹے تھے, انہوں نے لوگوں کا غلط پیسہ استعمال. ہاں جی پتر جی, تسی کی کیتا ہے, تو میں بتاؤں گی میں بھی جھوٹ بولے. چل پھر تو اس کی وجہ سے تو میں بچ نہیں جاؤں گا نا کہ وہ دے ور کرپٹ, آئی واز آلسو کرپٹ. سر ایک بات میں نے آپ سے پوچھنا کہ ایسا شخص ہے, جیسے میری ایکسپیرینس میں بہت ایسے کہ جیسے کوئی آزمائش میں اور بہت سخت آزمائش میں, اور وہ مجھ سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے کیوں چوز کیا. یعنی کہ بیٹے میری ایسے اس کا بیٹا تھا, بیٹے تھیلیسیمیا پیشنٹ تھا, میں نے تھرو آؤٹ اس کو اس کے ساتھ اسٹرگل کرتا تھا, لیکن بچہ سروائو نہیں سے کام کرتا تھا. لیکن یہ تھوڑا میں اس کو مینٹلی تیار کرتی رہتی, اس کی ڈیتھ ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے بس بیٹی کی ڈیتھ ہوئی, کچھ عرصے کے بعد اس کا جو ہسبینڈ ہے سویئر اسٹروک ہوا اور اس کی رائٹ سائڈ پوری پیرالائز ہو گئی اور مینٹلی وہ بالکل ہو گئی. اس کو ہاسپٹل تک گئے, وہ 2 مہینے سے وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور اپنی پورا سا وہ کھڑا ہوا. جس دن اس کا ہسبینڈ جو ہے اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں نیچے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں کہ بچے گا کہ نہیں. اوپر اس کی مدر ایڈمٹ ہو گئی اسی کریٹیکل کنڈیشن میں, اور اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ اپنے مدر کے جنازے پہ نہیں جا سکتے, اپنے ہسبینڈ کے اس سارے سینیریو کے جنازہ نہیں. اس کا یہ سوال ہے رضا جی, میں نے ایسا کیا کر دیا, مجھے اللہ نے کیوں ایسے کر دیا. بس سر اس طرح کے جب سوال سامنے آتا ہے, اتنی سویر کنڈیشن سامنے آتی ہے, ہمیں جواب کیا دینا چاہیے. دیکھیے یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ مشکل کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی چیز کی سزا ہے. یہ نہیں ہے مشکل. ایک تو یہ سوال کو سب سے پہلے جو اس کو کلیئر کرنا ہے کہ زندگی میں مشکل اس لیے نہیں آتی کہ تم نے کچھ غلط کیا ہے, نہ تمہیں اچھائی اس لیے ملتی ہے کہ تم نے کچھ اچھا کیا ہے. آزمائش ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اپنی حکمت کے ساتھ کرنی ہے, ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے. ہم اس معاملے میں بلائنڈ فیتھ ہے یہ میرا. میں وہ جو یؤمنون بالغیب والی آیت ہے نا, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے, لیکن in the application of religious doctrines blind faith ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت, اس کے علم, اس کی قدرت, اس کی رحمت کی جب بات کرتا ہوں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریشنل بلیفس ہیں میرے, یعنی میں نے اس کی نشانیاں دیکھی ہیں اس لیے مانتا ہوں. لیکن جس وقت میں کسی نوجوان آدمی کے مر جانے پر یہ کہتا ہوں کہ پروردگار اگر تیرا فیصلہ ہے تو سر تسلیم خم بھی ہے, اور یقیناً پھر اس میں تیری حکمت, تیرا علم, تیری رحمت اور تیری قدرت شامل ہے. تو یہ ہے بلائنڈ فیتھ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ,
میرے پاس جواب نہیں ہے. میں جب لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ اپنی زندگی میں یہ فیتھ پہ ہم ابھی بات کریں گے سیٹرڈے والے سیشن میں, تو اس پہ میں اصل میں جو چیز واٹ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے لیے شاید عادت ڈالنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی میں کوئی ڈسٹربنگ واقعات اگر ہیں تو ان کو ریکنسٹرکٹ کریں ان دی لائٹ آف یور فیتھ, کہ یہ ایک واقعہ تھا جس نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا. وہ ڈسٹرب اس لیے کیا کیونکہ میں اب اس واقعے کو دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا. نہیں, اصل میں واقعے نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس واقعے کے تھرو کچھ لیسن دیے ہیں. آج اس واقعے کو دوبارہ دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں میری زندگی میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوئی ہیں. صبر پیدا ہوا ہے, کچھ بہتری پیدا, کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے, اور اگر نہیں ہوئی تو دین مے بی پھر آپ نے ایک اور چیز پہ غور کرنا ہے, اس نوعیت کے واقعات ہو تو نہیں رہے اور بھی, بیکاز دس از گاڈز مرسی. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ٹل دا ٹائم دیٹ یو ریفیوز اٹ, آپ کو ایک ہی نوعیت کی چیزیں بھی آتی رہیں گی سامنے, ٹھیک ہے. اس میں سے جب آپ وہ کوالٹی اچیو کر لیں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹیسٹ چینج ہونے شروع ہو گئے, آپ کی آزمائشیں بدلنی شروع ہو جائیں گی. مشکل پڑ جائے گی اس لیے کہ وہ جو آئے گی وہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. آزمائش تھی یا اس سائیکالوجی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, وہ والی فیلنگ جو ہے وہ جب تک آپ آخرت کو سامنے نہیں لائیں گے نا کہ یہ میرے وہ بچے, میرے وہ پیارے, میرے وہ محبوب کہ جن کا سفر اللہ کی نظر میں کمپلیٹ ہو گیا اور میں منتظر ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلد ان سے ملنے والا ہوں. اور اگر میں نے یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں اس کے فیصلوں کے آگے اس کی خوشنودی کی تلاش میں گزار دیا تو انشاءاللہ اٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی اے میٹر آف منٹ, اور میں ان کے ساتھ بھی ہوں گا اور نعمتوں میں ہوں گا, اور ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گا, اور اتنی بڑی نعمتوں میں ہوں گا کہ جس وقت مجھے وہ ایکسپوجر ملے گا میں سوچوں گا اس جیسی 10 اور ہو جاتی. کچھ بھی نہیں تھا وہ, اگر ہو بھی جاتی تو کچھ بھی نہ ہو. کہا ہے نا کہ جب شہید کو وہ ملے گا جو اس کو مل سکتا ہے تو وہ کیا کہے گا, 50 دفعہ اور کاٹ دیتے میری گردن. سر شہید کے اوپر میں بات کروں, اب جو ہے آج کل جو ہے اب جیسے ہر بندہ ہی شہید ہے جی. یہی میں کہہ رہی ہوں نا, اللہ کی راہ میں تو نہیں کہتے ہمارے فوجی بھی کھڑے ہیں بارڈر پہ, وہ اللہ کے لیے تو نہیں کھڑے. ایبسلیوٹلی. تو ہم شہید کہتے آپ میں سے کوئی آرمی فیملی کا تو نہیں ہے, پہلے تو یہ بتا دیں. میں دیکھیں نہ تو اللہ میاں نے میرے سے پوچھ کے شہید کا سرٹیفکیٹ لینا ہے نہ دینا ہے. ہر کوئی یہ کہنے لگ گیا نا, مرضی ہے جی. دیکھیں وہ تو سرداروں کو بھی کہتے ہیں شہید تھے ہمارے, تو یہ تو اصل میں اپنے اپنے لوگوں کو عزت دینے کا ایک طریقہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو شہید ہے وہ ہے کہ جس نے زندگی اللہ کی رضا جوئی میں گزاری اور اگر ضرورت پڑی تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. COVID. Lot of people passed away. Right. COVID, especially that one period. So they said that, Jews, they are also shaheed. Right. Is that right? دیکھیے ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ as a principle that you will never be rewarded for the circumstances that you get because you don't control the circumstances. I mean, شہید ہی ہونا تھا تو مجھے ہی مار دیتا اللہ میاں, یعنی میں نے کیا قصور کیا تھا کہ میں کووڈ میں بچ گیا. I'm just saying because it's a پرانا جو president بتاتے ہیں کہ وبا میں جب وبا دیکھیں So I'm just asking in that context. وبا میں آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. Attitude defines Right, that. right. So that's, Because that is how you respond. You will never be rewarded for something that happens to you. And you're not accepting it. Right. Allah. وہ جو بات ہے نا جی کہ ایک آدمی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ طہور انشاءاللہ, تو اس لیے نہیں کہ تم بیمار ہو گئے ہو اور بڑی تکلیف میں ہو, اس لیے کہ وہ پوری بات کا مطلب یہ ہے یہ جو تمہارے لیے آزمائش زندگی کے آخری مرحلے پہ آ گئی ہے, اگر تم بہترین رسپانس دو گے تو دیکھو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا, پاکیزہ ترین ہو کر تم اللہ کے حضور پہ چلے جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن میں جل کے مر گیا ہوں, یہ تو میں نے چوز ہی نہیں کیا. I mean, I don't choose how to die. God chose me and then God will reward me for his choice. No, it doesn't make sense.
लेकिन ये तो गालिबन कोई हदीस Right, right. So it has to be taken in that. हाँ मतलब right. मतलब ये है कि जिस वक्त एक आदमी जो है वो अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के दीन की रास्ते पे उसके गवाह बन के गुजार रहा होता है, तो फिर वो अब जैसे भी मरेगा वो शहीद हो। ये है जो उस रिवायत का मतलब। यानी मैं सारी जिंदगी तो खुदा के दीन की नफी करता रहा और मर गया मैं डूब के, मतलब लमिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जुमे वाले दिन आप सब कहते हैं जन्नती, मैं कहती हूँ आप कैसे कह सकते हो अल्लाह को? राइट। यानी ये देखें ये हमारे कॉन्सेप्ट है ना, यानी हम ये मानते हैं कि हम क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हो गए इसलिए जन्नती हैं, तो फिर जुम्मे वाले दिन क्या मतलब वो फिर मैं इनको कहती हूँ क्रिश्चियन में जो जुम्मे वाले दिन Right. सारे ये- हिंदू में मरते हैं, Is सब जन्नती। वो कर ऐसा अदर वे राउंड क्या होगा? Easy way एक round। आदमी अल्लाह के कहने के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा है, लेकिन वक्त की हिफाजत करते हुए मर गया है, नहीं वो भी नहीं शहीद में शामिल करेंगे। अल्लाह, ये तो देखिए जो शहीद है ना, आप जरूर करें, मतलब मुझे इस पे आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। असल में जो ये बिलीफ है कि इंसान बेसिकली अपनी अल्लाह ने जिसको कहा है कि ये वो शुहदा हैं, उनको तो खुद अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया ना। जी, तो वो डेफिनेशन बेसिकली ये है कि जिसने दीन के लिए अल्लाह ताला के कलमे के इला के लिए जो अपनी जान देने की भी दरेज नहीं किया, जिंदगी भी उसके लिए गुजारी और आखिरत मौत भी उसके लिए ले ली। बेसिकली ये एस्पेक्ट है। यानी और इसकी बाद रिवायतों में तो सरी नफी आई है ना कि ना अपनी दलेरी दिखाने के लिए लड़ने में, ना किसी तमगे के लिए लड़ने में, ना अपनी किसी जमीन के हिस्से के लिए लड़ने में, किसी भी चीज के लिए नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की बात पूरी हो, अल्लाह की रजा हासिल हो। लेकिन देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज हो तो नेवर लेट योर माइंड गो टूवर्ड्स कि फिर उसका क्या बनेगा, ये मत सोचिए आप। उसका मामला अल्लाह के हवाले है, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम। वो देखिए इसका बड़ा शानदार जवाब ये है कि जब फिरौन के पास हजरत मूसा तशरीफ ले जाते हैं तो वो कहते हैं वो पिछलों का क्या बनेगा, तुम आगे वो आज मुझे हिदायत देने के लिए पिछलों का क्या तो हजरत मूसा कहते हैं उनका मामला अल्लाह के हवाले है, अल्लाह पूरी बात जानता है, मैं नहीं जानता। वो अपने इल्म मुकम्मल इल्म के मुताबिक उनका फैसला कर देगा, रहमत के साथ कर देगा। You should be bothered about yourself. I'm not saying you. I'm, quote. Me too. Yeah, you too. And me too. तो ठीक है जी। इसी तरह से लोग पैक करें जिंदगी में तो बड़ी सारी चीजों की हिकमत जो अल्लाह की तरफ से थी वो समझ में आने लगती है। राइट, अपनी अपनी जिंदगी को हम लोग पैक करें, बिल्कुल। चीजों पे हमें पता लग जाता है कि अच्छा मैं ये इस जर्नी की बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चा पैदा करके माँ मर जाती है, मुझे से कभी समझ नहीं। ये देखिए आप इसको यकीन रखें कि ये फैसला उसी जात की तरफ से है जो हकीम है, जो रहीम है, जो कदीर है, जो अलीम है, और वो जानता है, मैं नहीं जानता। वो जो चंद 3 वाकयात की पार्टली हिकमत बताकर तो हजरत मूसा को सबक दिया गया था ना, वो असल में ये बताने का मकसद है कि तुम असल में जान सकते नहीं। जब सामने आएगी तो लगेगा कि ओ माय गॉड, अच्छा ये मसला ये छुपी हुई है ना। मैं तो सीरियसली स्पीकिंग आई रियली डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग आउटसाइड। ठीक है जी, ये 4 दीवारी से आगे पीछे क्या हो रहा है, इस दीवार के पीछे क्या है, मुझे नहीं मालूम। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की ऐसी बेपाया हिकमत को आज समझ लूं कि जिसकी नजर मेरे सामने कुछ आई नहीं उसका, तो ये अपनी कमाईगी का एहसास पैदा हो जाता है। मैं पिछले दिनों माय ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ आए थे अभी, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। तो मैं उस दिन सोच रहा था ये बाहर सीसी कैमरा और ये टीवी और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ था, और मैं सोच रहा था कि देखिए ये जो ये वक्त है, इस वक्त हम लोग क्या कर रहे थे। We didn't even know what was going on right outside our gate, right outside our gate. और हम चाहते ही हैं कि हमें खुदा की वो हिकमत समझ में आ जाए कि फलस्तीन में बच्चे क्यों मर रहे हैं। नहीं आएगी समझ में। आपको इस हिकमत, इस रहमत, इस कुदरत, इस इल्म पर भरोसा करना है ऑन द बेसिस ऑफ द निशानियां जो अल्लाह ने दी हैं, वो करें, उस पर यकीन रखें, इस पर ब्लाइंड फेथ रखें, इस पर
ब्लाइंड फेथ रखें कि अल्लाह ताला का फैसला कोई भी इन सिफात से खाली नहीं होता। ये मैंने 4 सिफतें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, ताकि ये याद रहे। इल्म, हिकमत, रहमत और कुदरत, यानी ये जो है, ये चारों सिफात असल में मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग ये कि ये अल्लाह ताला की जो ये आजमाइश का कानून है जिसमें हमारे साथ मामलात हो रही हैं, वो इन 4 सिफात, ये 4 सिफात सबसे ज्यादा उसमें डायरेक्टली एंगेज्ड, मतलब एक्टिव है। और ये चीज हमें हौसला भी देगी और होपफुल बनाएगी। मुझे ये जो चीज समझ में आती है जी तकदीर की, वो ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी चीजें आपको दरपेश आनी है उनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है, और जो नेक्स्ट चीज आपको दरपेश होगी, द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल फेस इज डेस्टिन्ड। आफ्टर यू रिस्पॉन्ड टू दैट, द नेक्स्ट थिंग विल बी डेस्टिन्ड। ठीक है जी, ये असल में आपके रिस्पॉन्सेज हैं। यानी यूं समझ लें, मैं इसकी आपको अगर मिसाल दूं तो शायद ये बात वाज़ेह हो जाए। काफी बड़ी सी बात है ये मैं जो करने लगा हूँ, वो ये है कि जब सूरह ताहा में जब अल्लाह ताला ने बताया कि हजरत मूसा को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए बताया कि मैंने मूसा से ये कहा था, तो वाकया इधर से शुरू होता है कि मूसा को मैंने बुलाया जब तूर पे, और तूर पे बुलाने के बाद मैंने उससे कहा कि देखो तुम बचपन में क्या हुआ था, और तुम्हारी वालदा को मैंने किस तरह से तुम्हें मैंने किस तरह बचाया था, फिर तुमको मदियन पहुंचा दिया। यानी वाकयात का पूरा जो उनकी लाइफ हिस्ट्री थी उसकी एक चेन निकाल के, और ये कहा कि ये फिर तुमने ऐसे किया, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और आज जिस वक्त मैंने तय किया हुआ है कि तुमसे मुलाकात होनी है, तो तुम्हें यहाँ पे पहुंचा दिया। और फिर ये कहा कि वस्तना तो कल नफ्सी, और इस तरह मैंने तो अपने काम के लिए तैयार कर दिया। ठीक है, ये सारे मराहिल से गुजार के तुम्हें मैंने अपने काम के लिए तैयार कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, यानी ये सारे मराहिल में असल में अल्लाह ताला ने इनको गुजारा है, और हजरत मूसा ने वो रिस्पॉन्स किए जो अल्लाह ताला चाहते थे, चुनाचे वो उस काम के लिए तैयार हो गए। फिरौन की जिंदगी में भी वो सारे मराहिल अपने अपने तरीके पे आए, और फिरौन ने वो रिस्पॉन्स किया जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं था। तो अब अल्लाह ताला का वो काम जो एक फिरौन से लेना था, वो उस फिरौन से लिया गया। वो काम जो आपसे लेना पेश नजर है, वो असल में वो आपके रिस्पॉन्सेज तय करेंगे। इसलिए नेवर थिंक ऑफ एनी टेस्ट, एनी सर्कमस्टांस टू बी इनसिग्निफिकेंट। हमेशा ये समझिए कि जो जिंदगी इस वक्त सवाल पूछ रही है आपसे, वही सबसे अहम तरीन है, और इसमें बेहतरीन जवाब देना है, क्योंकि ये जवाब आपको नेक्स्ट अपनी डेस्टिनी की तरफ लेके जाएगा। वो डेस्टिनी इस रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, जब मैं छोटी थी तो एक किताब पढ़ती थी, तो एक तरह से डिटेक्टिव टाइप सी थी, तो वो ये था कि जी ये हुआ है, तो अब जो चूंकि आप खुद ही वो करेक्टर हैं जिसने फैसला करना, तो अगर तो आप ये फैसला लेंगे तो आप पेज नंबर 28 पे चले, और अगर आप ये वाला फैसला लेंगे तो आप पेज नंबर 54 पे चले। तो उसके मुताबिक सिर्फ 28 के मुताबिक जाते थे, आगे नई स्टोरी स्टार्ट, और अगर हम 54 पे जाते थे तो नई स्टोरी। बिल्कुल तो सिर्फ इसको बिल्कुल उसी तरह ही नहीं। राइट, एक नौयत की, दैट्स अ गुड एनालॉजी, यानी आप हमारे रिस्पॉन्स में डिपेंडेंट करना है अगली चीज। राइट, आपके रिस्पॉन्स, वही मैं आपसे अभी मैंने गुजारिश की कि अगर आपके ऊपर एक नौयत की आजमाइशें आ रही हैं, तो ये समझ लें कि जो सबक असल में अल्लाह ताला देना चाह रहे हैं वो मैंने अभी तक लिया नहीं है, तो एक नौयत ही की आ रही है। वो जो है ना, ये जो उनकी इंटेंसिटी भी ऑलमोस्ट एक ही, जिस तरह अभी आपने फरमाया, एक ही तरह की है। तो वो जो सबक जैसी मिल जाएगा मुझे, आप देखेंगे आजमाइशों की नौयत बदलने लग पड़ेगी। सर फरमाइश से पहले बात हुई है, और फिर मैंने सर अपने घर में देखी हुई है, मेरे सर जो सास ससुर हैं, उनका सर एक बेटा जो 17 साल का था, वो अचानक एक दिन गन शॉट से पास चले। और सर वो तो खैर मैंने नहीं देखा उन्हें शादी से पहले, लेकिन मैंने फिर उसके बाद आज से 6-7 साल पहले एक और उनका जवाब 29 साल के होते, वो भी ऑल ऑफ अ सडन मिनटों में अल्लाह के पास चले। और सर इस वक्त सिचुएशन ये थी कि मेरे फादर इन लॉ जो है ना, उनको कुछ ब्रेन का पैरालिसिस हुआ, एक साइड पे क्लॉट आ गया, और तो उसके लिए वो हॉस्पिटलाइज हुए। और तो मेरे हस्बैंड वो, हम दूसरे शहर में थे, वो वहाँ पे पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे, तो अगली सुबह फजर के टाइम इतला आ गई कि आपका छोटा भाई फौत हो गया, और अमेरिका में फौत हो गया।
सर अब जो मेरे ससुर की सर कंडीशन थी उनको बता नहीं सकते थे, उनकी ब्रेन सर्जरी होनी थी और जो डेड बॉडी थी वो बाहर से आनी थी, उसको आने में हफ्ता लगना था। उनकी सर्जरी हुई और 4 दिन बाद हमको घर लेके आ गए और फिर उसके बाद घर लेके आए, हमने उनको बताया कि इस तरह हुआ है। तो सर वो बैठे हुए थे और उन्होंने सुना और आधा घंटा खामोश रहे और उसके बाद कहते हैं कि चलो फिर तैयारी करें, फिर जो खबर मैंने अपने लिए रखी थी बड़े बेटे के साथ अब उसके लिए अब तैयार कर लेते हैं। और सर उसके बाद जो भी उनसे मिलने के लिए आता था वो कहते थे बस तो अल्लाह की मदद किया। तो उस वक्त तो सर मुझे लगा कि हाँ एक बहुत दुख है, लेकिन उनका ये पॉइंट है, स्टांस। लेकिन सर मैंने उनमें हमेशा यही देखा कि हर चीज के जुमले पे वो कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और छोटे बेटे की डेथ के महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि जी ये नहीं हो सक रहा और वो नहीं हो सका, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा पहले हमारे अल्लाह ने कौन सा काम रोका है जो अब कोई काम है। तो सर उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी है। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड मैंने सर उनको आज तक कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। वो जिंदगी में मतलब दिन साल में 2 दफा ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। कभी कभार आए हो तो मैं कहती हूँ कि बेटा है उसको साथ ले जाए, जुमा पढ़ने जा रहा है, तो कहेंगे बेटा मेरे टांग में दर्द है, मेरे लिए है। तो सर वो नहीं है, लेकिन ईमान और शुक्रगुजारी की इतनी लिमिट है कि मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो सर मुझे समझ नहीं आता कि हमने जब एक सर्टेन सेट पैटर्न्स रखे हुए हैं, मैं बहुत कैलकुलेट करती हूँ अच्छा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजा रखा या ज़कात पे तो नहीं कोई कोताही हो रही है। पर जिस वक्त मैं उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई हम में से तो कोई आ ही नहीं सकता इस लेवल। जो उनका ईमान है, जो अल्लाह पे भरोसा है और शुक्रगुजारी है कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, अल्लाह ही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, हमारी तो ये औकात ही नहीं थी जितना अल्लाह ने। तो सर हम इस तरह समझे कैसे हम कि ये क्या है? मिस्ट्री है, मिस्ट्री सर मिस्ट्री। ये देखिए दोनों चीजें हैं, इसको समझने के लिए तो वही बता सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उनके अंदर एक मिस्टिकल स्पिरिट हो, वो ये समझते हैं, क्योंकि हमारे जो सूफीज मिस्टिकल्स है ना, मिस्टिक्स जो हैं वो ये समझते हैं कि जब हमारा कनेक्शन पैदा होता है, ये सारी चीजें, नमाजें, रोजे, हज, ये सब चीजें जो है ये असल में सोर्स हैं खुदा से कनेक्शन के लिए। आई एम कनेक्टेड, तो वो इसको थोड़ा सा कम अहमियत देते हैं कि वो सोर्स की इख्तियार करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं तो उस मकाम पे हूँ। तो क्या ये वजह है? वो खुद बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। दिस इज नॉट समथिंग, उनसे बात होगी तो कुछ आप डिराइव कर सकते हैं। सर लोगों के साथ उनका रवैया ऐसा जबरदस्त है माशाल्लाह जी, कि जब कोई अगर कोई ये घर में तूफान आता है तो उसकी इतनी उनको कदर होती है और उसकी खिदमत करना वो चाहते हैं। वाह, यानी अगर हमारे घर में अगर कोई ड्राइवर है तो उससे जब वो मुलाकात करेंगे तो उनके सब घर वालों का पूछेंगे आप खैरियत से हैं, आपके सब कुछ, हर एक खैरियत की माशाल्लाह। प्राप्त करेंगे और उसको वो वाली इज्जत देंगे। तो हम दुनियावी लोग हम कहेंगे जी के अफसर आ रहा था मुझे। राइट राइट, तो बड़ी बात है जी, बड़ी और बात। ये मिस्ट्री है, जी इट इज अ मिस्ट्री, बस एक कंफ्यूजन है जो मुझे इसमें कोई शक नहीं, इसमें लेकिन वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे वही बता सकते हैं। अब एक सवाल आपके ज़हन में पैदा हो सकता है, हो सकता है कि मतलब क्या ये एक्सेप्टेबल है अल्लाह ताला की नजर में? ये लेट गॉड डिसाइड अबाउट दैट। हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन इससे एक सबक और लिया जा सकता है जी। यानी जो चीज आप एडमायर कर रही हैं उनमें, वो उसको एस्पायर करें अपने अंदर पैदा करते, विदाउट लूजिंग दोज थिंग्स कि जो आप समझती हैं कि रहनी चाहिए। ठीक है, हमने वो बैलेंस रखना है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बस अपनी एस्पिरेशंस को बहुत हमारी अनफॉर्चुनेट बात ये है ना जी कि हमने जो जिंदगी में हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। कुछ मतलब मेरे से कुछ कुछ ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि मैं फेसबुक अवॉइड नहीं कर सकती। मैंने कहा ना करें फिर अवॉइड। तो वो कहते नहीं, मैं देखती सिर्फ वो हूँ जो कि लाइक एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और इस तरह की। मैंने कहा उनके लिए दुआ कर दिया करें। मतलब why are we so judgmental about it? अगर ऐसा है तो नहीं करें। सर तो जानती ना, मुझसे बड़े अंकल ही थे मेरे, लेकिन मुझसे बहस करते थे कि मैं शुरू दिन से ना मेरे दिल की जरूरत था, तो मुझे कहते थे तुम नमाज क्यों पढ़ती, नमाज तो दुआ है। मैं कहती थी मैं इसका सवाल का जवाब नहीं आपको राइट, मैं कैसे दूं?
राइट, मुझसे बहुत बहस करते हैं, मैं कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें न मारना। बिल्कुल मैं तो वो भाग जाती हूँ, मैंने इसको जवाब दिया। बिल्कुल सही। इजाजत है जी, मैं लोग से भी हमारा ये भी होता है। सवाल नहीं है, मसला है। इससे यहाँ पे बेशतर लोग तो मैं जानती हूँ, हम अनमोदत से 15-20 साल से अटैच हैं, हम कहीं ना कहीं पढ़ती रहे हैं, हम कुछ लोग पढ़ाते रहे हैं। माशाल्लाह जी। ठीक पढ़ रहे हैं, कुरान समझ रहे हैं, तो अल्लाह पे जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं कि हम बात को अपने तक पहुँचाएं। लेकिन फिर जो सुनना नहीं चाहता ना, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप किसी को मशवरा दें, बहन को, भाई को, सहेली को, साहिब को, कोई नहीं सुनना चाहता। सब कहते हैं हम अपनी मर्जी करेंगे, हमें पता है मतलब क्या कहते हैं, हम अपनी मर्जी करेंगे। तो सर क्या रवैया होना चाहिए ऐसे में हमारा, हम बात को कैसे पहुंचाएं? मतलब मुझे तो हर वक्त चेक करता रहता है कि मुझे पता है तो मैं बताऊं, तो अगला कहता है मुझे ना बताऊं, मुझे ना बताऊं। मेरा ख्याल है इसका प्राइमरी जो वजह है ना जी, कुरान मजीद को समझने और उसकी तालीम हासिल करने को, ये पता नहीं क्यों ये दिस इज क्वाइट नेचुरल। शायद मुझे भी असल में इसी चीज का कुछ रिएक्शन हुआ था 1930 अर्ली 2000 में, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गलत है। ये मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुरान मजीद को पढ़ना है कि मैं जानूं और अमल करूं, और कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। और फिर इंतजार करूं कि अल्लाह ताला मेरे जरिए से किसी तक कोई बात, मेरा अमल लोगों को इंक्विजिटिव कर सकता है। मेरा अमल मिसाल के तौर पर यही बात कि पागल हो तुम कि तुम पूरा टेक्स्ट दोगे, ठीक है जी, ये क्यूरियस कर सकते हैं। मेरी ये बात कि मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ता हूँ, अगरचे मैं रात को लेट भी हो जाता हूँ, ये शायद किसी को पन होगा, लेकिन नोबडी फील्स के मैं उसको समझाने की पोजीशन में हूँ। वो समझता है कि मैं जानता, लेकिन जिस दिन उसको जरूरत पड़ जाती है, जिस दिन उसको किसी वजह से जो मैंने उसको एड्रेस भी नहीं की बात उस तक पहुंच जाती है, तो वो कहते हैं अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको राब्ता करके देखते हैं। तो वेट फॉर द टाइम where God sends somebody to you, and that will be the right time to deliver. Till that time, पूरे का पूरा फोकस अपने ऊपर करने कि, और ये ढूंढना शुरू कर दें कि मैं किधर थोड़ी सी लैकिंग है मेरे में, और यहाँ पे मैं कमजोरी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तवक्कुल में कमी हो जाती है, यहाँ पे मैं खुदा की सिफात भूल जाता हूँ। यानी इस तरह सोच लें कि ये जर्नी आपकी है बेसिकली, और इस जर्नी में आपको अल्लाह ताला ने वो लोग भेज देने जो चाहते हैं, उनको जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा इन्फ्लुएंस होगा मेरा। ये जब आपका हो जाएगा तो फिर देन यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट गॉड सेंड्स योर वे। अभी मैंने जो आपसे गुजारिश की कि जो इस वक्त पत्थर है ना कुछ रास्ते में, उनको छोटी अहमियत ना दें, क्योंकि ये आज अल्लाह ताला ने आपके लिए ये चूज किया है। जिस दिन आप वो ये समझेगा ना कि नाउ आई नीड टू सेंड समबडी यू नो मोर सिग्निफिकेंट वर्ल्डली वाइज टू यू, उस दिन वो भेज देगा। आज मेरे लिए इतना ही जरूरी है। वो पिछले दिनों किसी ने मेरे से कहा कि हमारे यहाँ पे बड़े मशहूर आदमी है और काबिल आदमी है, कासिम अली शाह साहब, उनके साथ मेरे जानने वाले हैं, वो काम कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने मैसेज किया और ये कहा कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ और आपके पास यूट्यूब पे तो कोई सब्सक्राइबर्स ही नहीं है। तो मैंने कहा यार वाकई, मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट दी ना, ये असल में इट इज ऑलवेज समथिंग दैट योर काउंटर रियलिटी है। आपकी काउंटर रियलिटी प्रॉब्ली कासिम अली शाह साहब है जो बहुत बड़े आदमी है, और मेरी काउंटर रियलिटी मेरा ही दूसरा चैनल है जिसपे 23 है, ठीक है। तो मैं तो समझता हूँ इतने ज्यादा कैसे हैं, मतलब अल्लाह मियां, मतलब मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि इतने ज्यादा 1600 लोग मुझे देखने वाले हैं। तो मैं तो खुद अपने आप को ना देखूंगा हाउ कम ये किधर से आ गए बेवकूफ लोग। मारूफ है वाकया कि बस्ती को अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि दिला दो गुजार हैं, दिन रात इबादत करते हैं। तो कहा पहले उनका घर जलाओ, कि उन्होंने बाकियों को बताया कि मुश्किल में चलेगी। तो बस ये सोच के होता है कि नहीं, फिर हमें जो पता है वो हमें बताना है। असल में देखिए जो है ना, बनी इसराइल की ये मिसाल है, और बनी इसराइल की वो मिसाल ही बड़ी जबरदस्त है जो सूरह आराफ में आई है कि हम माज़िरतन इला रब्बिना, वो एक तो वो स्पिरिट है,
اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں اپنے اندر وہ صلاحیت اور میں اپنا کام ڈیسائیڈ کرنا. بیسیکلی ایز اے کامن مین واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو از ٹو فرسٹ آف آل ٹارگیٹ مائی سیلف. سب سے پہلے یعنی دیکھیے میں جب لوگوں کے پاس جاؤں اور میں لوگوں سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں سچ بولنا چاہیے اور میرے سے پوچھے کہ ذرا سچ سچ بتائیں ٹیکس پورا دے رہے ہیں اور میں کہوں کہ نہیں وہ تو نہیں لیکن ہمیں سچ بولنا تو چاہیے نا. تو مطلب وہ بات کی ویلیو کم ہو جائے گی. اینڈ سیکنڈلی اٹ از کمپلیٹلی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. اور جو آپ کے سوشل سرکل ہے جن میں یہ سمجھ رہا ہوں, دیکھیں ایک ہے کہ میں نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے. آج کل کا میڈیا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اپنا یوٹیوب چینل قائم کر لیجئے, لوگوں تک بات پہنچائیے. ڈونٹ ایڈریس اینی ون. وین یو ایڈریس somebody تو اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں. اچھا پھر دوسری چیز لوگ یہ سمجھتے ہیں میں اتنا ہی گندا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی یہ دونوں ہی چیزوں میں ایک مشکل ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ آپ نے اگر دوسروں تک بات پہنچانی ہے تو بی نیوٹرل فرام اے نیوٹرل پلیٹ فارم کہ جس سے آپ ان کو ایڈریس نہ کر رہے ہیں, لیکن فوکس پھر بھی اپنی ذات پہ کریں. یہ جو ابھی انہوں نے بات فرمائی کہ بچوں کے ساتھ ہم نے تعلق بڑا اچھا رکھا, میں نے ان سے کہا کہ آپ جب یہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ وی آر آنسر لیس تو لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ. وی آر آنسر لیس, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. I will think about it. Honestly, I will try to think about it. یہ جب میں کہتا ہوں تو وہ ایک میسج ہے پورا جو کمیونیکیٹ کرتا ہوں. بچے کو یہ حوصلہ مل جاتا ہے کہ کل میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں. I don't know. I don't have to make a. یہ جو ایسپیکٹس ہیں نا یہ اپنی زندگی میں یہ بڑے سٹل میسیجز ہیں جی. Honestly, بہت we miss out on them. اور ہم فوکس کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں نماز, حج, یہ وہ سب قربانیاں, اس طرح کی چیزیں, جبکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کے رستے میں جو چیز رکاوٹ تھی, کسی کے لیے تکلیف دہ بن سکتی تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, آپ نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا, تو اللہ کی نظر میں تو بڑا کام کیا ہے نا آپ نے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کام جو میرے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتا جا رہا ہے, ان کو اینڈ آئی آنیسٹلی بلیو کہ ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم بڑی چیزوں کو ایسپائر اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے اس کو چھوٹا سمجھنے لگ پڑتے ہیں. یہ تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, اس سے ہی ہوگا اصل میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فوکس یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, تم ٹھیک ہو جاؤ, تم میری جنت کے اہل ہو جاؤ. بہت محبت کرتا ہے وہ ہم سے. میں آپ کو بتاؤں وہ جس کا اپنی ابھی آپ نے ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دل میں سکون پیدا کرے, ان کی دل کی آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے, لیکن ان کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. اجازت ہے. Thank you so much, sir. مجھے وہ تھا کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم قیمتی ہے, نہیں, کچھ وقت ہمارے لیے نکال پائے. بہت شکریہ. اور سر ہم لوگ سب بھی زیادہ ڈیزائر تھی کہ اگر آپ ہمیں مہینے میں ایک سٹنگ ہمارے سے ایسا وہ جو نہیں تھا وہ عرب تھا نا, اس کے اونٹ نے کہا کہ Thank you very much. Thank you very much, Mohit صاحب. So kind of you. میں نے بڑا اس کو thoroughly enjoy کیا اور میں نے اس کو ریکارڈ بھی کر لیا. انشاءاللہ I'll share it with you. اور اپنی کلاس میں بھی میں شیئر کروں گی. Thank you. Thank you so much. تھوڑی سی اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو تو ایڈٹ کر دیجیے گا. جی جی نہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آپ مجھے بتا دیجیے گا. میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, آپ مجھے بتا دیجیے گا اگر اس میں ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوئی. وہ آپ اپنی ججمنٹ یوز کر لیجیے گا. گالیاں تھینک یو تھینک یو تھینک یو جی, تھینک یو. خوش رہے گی. تو اس کو فلیکسیبل رکھ. ٹھیک ہے سر, فلیکسیبل رکھیں. میں دسمبر میں پرابلی تو وہ ہمیں روکنا پڑے گا, لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا